اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے، انشاءاللہ 35 تک آج کمپلیٹ کریں گے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کا جو یہ پہلا پیج جو ہے یہ غلطی سے یہاں پر آ گیا ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کا ترجمہ۔ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں۔ یہ پھوپھیاں کی اسپیلنگ میں نا تھوڑا سا واؤ کا ایک ایڈیشن اس میں سے مسٹیک ہو گیا۔ اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک، یہ شریک تھا، بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ربیبائیں جو تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو، یعنی قریب کا رشتہ قائم کیا ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں، اور یہ بھی کہ تم بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے جو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے وہ محرمات کی لسٹ شروع ہو رہی ہے، جن محرمات جو ابدی محرم ہیں، یعنی ان کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ محرم وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو شادی کے لیے حرام کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ محرم لوگ ہوتے ہیں۔ تو حرمت تم پہ شادی کرنے کے لیے، یعنی حرمت کیوں حرام کیا گیا ہے ایک شادی کے لیے۔ امہاتکم تمہاری سگی مائیں اور تمہاری وہ مائیں بھی جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو اور شادی کی ہو پراپر، تو ان کے ساتھ بھی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، اخواتکم اور تمہاری بہنیں، اخوات بہنیں، اور پھپھیاں کون ہوتی ہیں؟ باپ کی بہنیں، خالاتکم ماں کی بہنیں، سگی بہنیں، کزنس کی بات نہیں ہو رہی۔ وبنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وبنات الاختی یعنی بہن کی بیٹیاں، یعنی کہ بھائی کی بیٹی جیسے بھتیجی، اور بہن کی بیٹی جو بھانجی۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے، اور ان کی بیٹیاں بھی یعنی دودھ شریک بہنیں۔ پھر وامہات نسائکم اور ان
عورتیں جو کہ تمہاری ماں کی تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں، یعنی کہ ساسیں، یعنی ساس جو ہوتی ہے وہ بھی ابدی محرم ہو جاتی ہے، بھلے سے آپ مطلب کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو تو وہ تو پھر بھی جو ہے وہ اس کی ماں سے شادی نہیں کر سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمْ، اور ربیبائیں، ربیبہ کون ہوتی ہے؟ اس کی ڈیفینیشن یہاں لکھی ہے میں نے، ربائبکم، کہ ربیبہ بیوی کی اس بیٹی کو یا اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جو اس کے سابق شوہر سے ہو۔ اگر موجودہ شوہر اس بیوی سے تعلق کے زوج قائم ہونے کے بعد اس کو طلاق دے دے تو ربیبہ کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا، یہ اس کے لیے حرام ہے، لیکن اگر اس بیوی کے ساتھ تعلق زوج قائم نہ ہوا ہو اور اسے طلاق دے دے تو پھر ربیبہ کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صورتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ضروری نہیں کہ یہ کام کیا ہی جائے، یہ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو یہ پاسبلٹیز ہیں۔ پھر آگے دیکھیے کہ یہ وہی والی بات، یہ مقاربت کا معنی ہوتا ہے قریبی رشتہ، یعنی کہ وہی تعلق زوج۔ اگر مقاربت کی ہے تو پھر تو آپ کے ربیبہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، لیکن اگر مقاربت نہیں ہوئی، جیسے نکاح ہوا اور نکاح کے فوراً بعد ہی طلاق ہو گئی اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو پھر ربیبہ سے شادی ممکن ہے۔ اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں، صلب جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑی گاڑی اردو ہو جائے گی تو شاید آپ لوگ اس کو ایز استعمال نہیں کرتے۔ تو صلب کا معنی ہوتا ہے پیٹھ، پشت۔ تو ہم نے نا سورۃ طارق میں بھی پڑھتے نا بین الصلب والترائب، تو صلب کا معنی ہوتا ہے پیٹھ۔ جی، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی میں جو ہے وہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی، اور اسی بات سے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت پہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ مارا تھا اور تمام انسانوں کی ارواح کو عالم برزخ میں حاضر کیا تھا اور ان سے عہد دیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور اس کو عہد الست کہتے ہیں، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، صلب جو ہے وہ بین الصلب والترائب، اس میں جو ہے یعنی کہ صلب کا معنی ہوتا ہے پیٹھ، پشت، اور میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بتا دیا ہے۔ اچھا، ربیبہ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں کہ صلب سے کیا مراد ہے، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ایک منٹ، یہ رہا۔ اور یہ بھی جو ہے وہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں لیا جائے، یعنی دو بہنوں میں، اور اس کے اگر کسی نے پہلے کر دیا تھا، جیسے ان آیات کی نازل ہونے سے پہلے جو یہ معاملہ تھا کہ دو بہنوں کی ایک ہی بندے سے شادی کر دی گئی ہے اگر، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہر چیز جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی، تو جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ اسی طرح اس میں اضافہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر پھوپھی کو طلاق دے دی جائے یا پھر پھوپھی مر جائے، فوت ہو جائے، اسی طرح خالہ بھی، تو پھر بھانجی اور بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وائس ورسا ہے کہ اگر بھتیجی کا شوہر ہے اور وہ بھی پھوپھی سے نکاح کر سکتا ہے، اگر وہ اس کی نکاح میں سے نکل جائے بھتیجی تو پھر پھوپھی سے نکاح ہو سکتا ہے، اسی طرح۔ ٹھیک ہے، تو یہ محرمات ابدی ہیں کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے آگے جو ہے وہ مزید محرمات کی لسٹ جو ہے وہ 5ویں پارے سے شروع ہوگی۔ مدت رضاعت کیا ہوتی ہے؟ مدت رضاعت جو ہے وہ کیونکہ ابھی ہم نے رضائی بہنیں اور رضائی ماں کی بات پڑھی، تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مدت رضاعت کس حد تک ہوتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن مجید میں 10 مرتبہ کی دودھ پلائی پر حرمت کا حکم اترا تھا، پھر وہ منسوخ ہو کر 5 مرتبہ کا رہ گیا، یعنی اگر 5 مرتبہ کسی بچے نے پیٹ بھر کر کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو پھر وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے اور وہ اس کے لیے ابدی حرمت کا رشتہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو 5 مرتبہ پیٹ بھر کر دودھ پینا ہوگا، اور یہ عمر بھی 2 سال کے اندر ہوگی۔ ایسا نہیں کہ بڑا بچہ ہو جس کو کسی کو اڈاپٹ کر کے کوئی لے لے اور پھر اس کو دودھ پلایا دیا جائے، تو ایسا نہیں ممکن نہیں ہے۔ یعنی شیر خواری کی جو عمر ہوتی ہے نا وہ 2 سال ہوتی ہے، ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ بقرہ میں یہ ہم نے پڑھا ہے کہ 2 سال لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی، کمپلیٹ 2 ایئرس،
یہ نہیں کہ لڑکے کی، ہمارے یہاں شاید یہ سننے میں آتا ہے نا کہ لڑکے کی 2 مہینہ 10 دن ہے یا پتہ نہیں کچھ اس طرح، تو ایسا کچھ نہیں ہے. 2 سال میکسیمم مدت ہے، اس سے زیادہ نہیں پلانا، اور اس سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ 2 سال ہی کمپلیٹ کیا جائے، یہ مطلب میکسیمم ایک حد دے دی گئی ہے. اگر کوئی جیسے اب پریگننسی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے پہلے چھڑوانا پڑتا ہے، یا کبھی کوئی اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو پہلے چھڑوانا پڑتا ہے، تو چھڑوایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آگے دیکھیں نیکسٹ آیت. والمحصنات، اور محصنات، من النسائی، عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جو تمہاری ملک یمین میں آ جائیں، یعنی اور وہ عورتیں بھی جو تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں سوائے اس کے جو تمہاری ملک یمین بن جائیں. یعنی اگر مسلمان عورتیں بھی جنگ میں قیدی ہو جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ نکاح اپنے نکاح کے اس میں نہیں رہتے ہیں. تو ویسے تو یہ ابھی جنگوں کا عالم نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ایسی کسی سے بچائے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مشرک عورتیں بھی اگر آ گئی ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ ملک یمین بن جاتی ہیں اور وہ جائز ہو جاتی ہیں. اس زمانے میں یہ کلچر بہت عام تھا، اس لیے اس کو اسی طرح سے رکھا گیا، لیکن بار بار جو ہے وہ اس کی تاکید، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس کو ختم کرنے کے لیے بار بار جو ہے وہ کفارے اور یہ سارے بتائے گئے تاکہ اس کلچر کو ختم کیا جا سکے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک مطلب ایک معاشرے کا بہت ہی ان ڈیپتھ حصہ تھیں، غلام بھی اور لونڈیاں بھی. تو یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے، یعنی کہ وہ عورتیں جو کہ آلریڈی کسی کے نکاح میں ہیں وہ تم پر حرام ہیں، یعنی کہ کسی اور کی بیوی کے ساتھ تو تم نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اسے طلاق نہ دے دے. تو یہ جو ہے محرم کون سا ہوتا ہے؟ یہ محرم عارضی محرم ہوتا ہے. یہ ان کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو. مال کے ذریعے طالب بنو کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے مہر دے کر، یہ نہیں کہ پیسے ویسے ہی دے کر جو ہے وہ ان کے طالب بن جاؤ، اللہ نہ کرے. تو یہ نکاح کا مطلب ہے کہ اپنا مال خرچ کرتا ہے نا انسان مہر کے طور پہ، تو وہ ہے. بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. پس جو بھی تم نے ان سے تمتع کیا ہے، تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، جو بھی تم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے تو اس کے بدلے ان کے مہر ادا کرو جو مقرر ہوئے ہیں. البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو. یہ وہی بات ہے جو ہم شروع کی آیتوں میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر جو باہمی آپس میں رضامندی سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، کہ یعنی کہ اگر وہ اسے کچھ دے دے اور بیوی جو ہے وہ کچھ واپس کر دے تو اتنا یہ پاسبل ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے. ایک عورت کو اگر اس کا شوہر طلاق دے دے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، چنانچہ یہ حرمت ابدی نوعیت کی نہیں ہے. محصنات کا جو لفظ ہے ان عورتوں کو کہا جا رہا ہے جو کسی کی قید نکاح میں نہ ہو. حسن جو ہے وہ قلعے کو کہتے ہیں، چنانچہ محصنات اس میں سواد ہی آئے گا، یہ تھوڑا سپیلنگ مسٹیک ہوئی ہے. وہ عورتیں ہیں جو ایک خاندان کے قلعے میں محفوظ ہیں اور شوہر والیاں ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اس کے گھر کی عزت ہو جاتی ہے، اس کے اور پھر یہ اس کے گھر کی عزت بھی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور وہ اس کا محافظ ہوتا ہے. تو اس لیے ہی بہت سی بری نظریں جو ہیں وہ آپ کی طرف نہیں اٹھتی ہیں. جو عام کوئی اگر اللہ نہ کرے کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا اس کی طلاق ہو جاتی ہے یا وہ عورت کنواری ہے تو اس عورت کے نسبت شوہر والی عورت جو ہے وہ زیادہ رسپیکٹیبل ہوتی ہے ایک طرح سے معاشرے میں. اور یہ لفظ لونڈیوں کے مقابلے میں آزاد خاندانی شریف عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ محصنات کے 3 قسم کے معنی ہیں. پہلا معنی کیا تھا محصنات کا کہ جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا، نہیں یہیں پہ پڑھا ہے، محصنات کا معنی حسن سے ہے یعنی کہ شادی شدہ عورت. دوسرا ہم نے پڑھا محصنات کا معنی آزاد، جو ہم نے اوپر پڑھا تھا آزاد عورت، کہ جن جو ہم نے پچھلی آیت میں کل پڑھا تھا کہ جن عورتوں کی جو لونڈیوں میں اگر کسی نے کوئی بدکاری کی ہے تو ان کی سزا محصنات عورتوں سے کم ہوگی، یعنی کہ آزاد عورت اس وقت آزاد کے معنی میں آ رہی تھی. اور یہاں پر آ رہا ہے شوہر والی. اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے ابھی خیر 2 ہی معنی آ گیا. اس کے علاوہ پاک باز کے لیے بھی آتا ہے اور اسلام والی دین کے لیے بھی آتا ہے.
یعنی دین کے اعتبار سے اگر مسلمان عورت کے لیے بھی آتا ہے، سوائے اس کے کہ جو تمہاری مل کے یمین بن جائے، یعنی جنگ کے نتیجے میں تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائیں۔ یہ عورتیں اگرچہ مشرکوں کی بیویاں ہیں لیکن وہ لونڈیوں کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہیں۔ نہیں جی، ایک مرتبہ پلانے سے نہیں ہوتی ہے، یہ بتایا نا میں نے آپ کو، 5 مرتبہ دودھ پلانے سے جو ہے وہ رضاعت ثابت ہوگی، اور وہ بھی پیٹ بھر کے، یہ نہیں کہ 2 بوند پلا دیا۔ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو سے مراد ان کے مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو، یعنی گھر بسانے کی نیت ہو، محض کھیل تماشا نہ ہو۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے لوگ جو کہ باہر موسٹلی رہتے ہیں تو ان کے دماغ تھوڑے زیادہ خراب ہوتے ہیں، تو ان کے یہی ہوتے ہیں کہ نکاح کر کے ادھر بیوی کو چھوڑ جاتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ اپنی مزے کی زندگی اور اپنی پسند کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بیویوں کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، نہ ان کے ساتھ اولاد کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور جذباتی تعلق یا ایموشنل تعلق ہوتا ہے۔ تو نکاح کا جو ایک مقصد بتایا گیا ہے کہ آپ کو نکاح کیوں کرنا چاہیے، ایک تو ایمان کی تکمیل، آپ کو پتہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ سنت کی پیروی ہے، کہ نکاح بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی شخص نکاح کر رہا ہوتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہمارے گھر ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہم سب سے زیادہ نافرمان بنے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے۔ خاندانی نظام کا قیام جو ہے اس کے لیے ایک منٹ دیجیے گا پلیز مجھے۔ تو خاندانی نظام کا قیام یعنی کہ اولاد کی خواہش، یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا کہ بیوی کا حق ہے کہ اولاد کی جو ہے وہ خواہش کی جائے، تو بیوی کا حق ہے کہ اولاد کی خواہش کی جائے۔ خاندانی نظام یعنی کہ اس لیے شادی کی جائے کہ انسان اپنی فیملی بنائے گا، اس لیے شادی نہ کی جائے کہ بس مجھ سے رکا نہیں جا رہا، میں اپنے جذبات جو ہے وہ نہیں ہو رہے کنٹرول، تو چلو شادی کر لیتے ہیں، اور بس شادی کر لیں اور نہ تو بیوی کے حق ادا کریں، نہ ہی اور کوئی جو ہے وہ اولاد کی خواہش ہو، نہ فیملی رن کرنا کی کوئی فکر ہو، تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ خاندانی نظام کا قیام یعنی کہ نکاح کا یہ مین مقصد ہے۔ پھر بدکاری کی نیت نہ ہو کہ انسان یہ سوچے کہ میں بھی شادی کر لوں، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر چھوڑ دوں گا، پھر شادیاں ہی کرتا چلا جائے۔ تو نکاح کی شرائط کیا ہیں، اور اگر نکاح ہو رہا ہے کسی بھی آزاد عورت کے ساتھ تو کیا اس کی شرائط ہوں گی کہ ولی کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ لڑکی کی طرف سے ولی جو ہے وہ ہوگا، جو اس کا باپ ہو سکتا ہے، اس کا محرم کوئی بھی رشتہ ہوگا، جو گارجین ہوگا اس کا، وہ اس کا ولی بنے گا۔ پھر گواہ ہونے ضروری ہے، مہر دینا ضروری ہے، اور ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے۔ بغیر ولی کے جو ہے وہ لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جو لڑکیاں باہر کورٹ میرج کر لیتی ہیں یا بھاگ جاتی ہیں گھر سے اور وہاں باہر کہیں اور جا کے شادیاں کر لیتی ہیں، تو اس طرح شادی نہیں ہوتی۔ وہ جب اسلامی طریقے سے شادی ہوئی ہی نہیں ہے تو پھر وہ رشتہ مانا ہی نہیں جا رہا، شریعت میں نہیں مانا، تو پھر وہ رشتہ بھی غلط ہی ہوگا۔ اور لونڈی کے ساتھ نکاح میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ مہر ہوتا ہے لیکن مہر بھی تھوڑا ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے اور مہر ہوتا ہے، گواہ اور ولی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں۔ لیکن ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لونڈی ہے اس کا جو نکاح ہے وہ کھلم کھلا ہوگا، ایسا نہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں جی، گواہ کا محرم ہونا ضروری نہیں ہوتا، صرف ولی کا محرم ہونا ضروری ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ طول نہیں سمجھتا، طول کا معنی لمبا چوڑا ہونا یعنی کہ وسعت، اور جو کوئی تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کرے، تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ یہ محسنات ہی لفظ ہے، یہ غلطی سے یہاں پر محسنات دوسرے معنی میں یہاں پر آیا، یعنی شریف زادیاں، آزاد اور مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے، یہ تیسرا معنی ہو گیا۔ ہم نے ابھی پڑھا کیا تھا، پہلے ہم نے پڑھا تھا شادی شدہ، اور اس کے بعد ہم نے آزاد پڑھا، اور اب یہاں پر شریف زادیاں اور مسلمان بھی آ گیا۔ اور ظاہر ہے کہ آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا ہی پڑے گا، اور زیادہ بھی ہوگا۔ اس حوالے سے اگر کوئی مفلس ہے، ایک خاندانی عورت کا مہر ادا نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ ایسے لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ معاشرے میں موجود مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں۔ لیکن اس بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ پسندیدہ معاملہ نہیں ہے۔ کیوں؟
کیونکہ پسندیدہ اس حوالے سے نہیں ہے. فورتھ پوائنٹ کس چیز کا جی سمیہ؟ پسندیدہ اس حوالے سے نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاندانی، کیونکہ نکاح کا مقصد کیا ہے کہ یہ 4 باتیں جو میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں آپ کو، یہ 4 باتیں کہ نکاح کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے ایمان کی تکمیل. ایمان کی تکمیل تو چلو ہو جائے گی، سنت کی پیروی بھی ہو جائے گی، خاندانی نظام کا قیام یہ جو ہے نا یہ پرابلمٹک ہو جائے گا. اس لیے کیونکہ جو لونڈی کی اولاد ہوگی نا وہ بھی غلام ہوگی. یعنی اگر وہ مالک کی مرضی، کیونکہ اس کا ولی جو ہے وہ کوئی مطلب ولی کی مرضی سے شادی نہیں ہوگی نا، اس کی تو شادی مالک کی مرضی سے ہوگی. کیونکہ آگے دیکھیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر، اس کا ترجمہ ابھی آگے چلے گا. اس کا ترجمہ آتا ہے یہ رہا، اور اللہ تمہارے ایمانوں کو خوب جانتا ہے. ایک منٹ، اس کی ایک منٹ، اس کا ترجمہ نیچے ہے 25 آیت نیچے ہے. یعنی یہ کہ پانی پورا خشک ہوگا تب، یعنی یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں. مراد یہ ہے کہ یعنی کہ مومن عورتوں سے نکاح کر لو. اب یہ ہے کہ ظاہری معاملات میں ہی ہمیں پتہ ہوگا نا کہ کون مومن ہے. اس وجہ سے یہ تمام آیات میں پہلی مرتبہ ہی پڑھا رہی ہوں نا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. اچھا، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے. یعنی ان کے مالکوں کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہوگی. کسی لونڈی کا مالک اس سے جسمانی تعلق، یا جسم سے تعلق تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے، جسمانی لکھنا تھا یہاں پر، جسمانی تعلق قائم کر سکتا تھا. لیکن جب ایک شخص اس کی اجازت سے، یعنی کوئی اور شخص اس مالک کی اجازت سے اس کی لونڈی سے نکاح کر لے گا تو اب یہ مالک جو ہے وہ اس لونڈی سے یہ تعلق قائم نہیں کر سکتا. اب وہ اس مسلمان مرد کی جو کہ اس نے جس سے شادی کی اس کی منکوحہ ہو جائے گی، اور اب اس کے لیے وہ جائز نہیں رہے گی. تو اسی لیے کہا گیا کہ اس کے مالکوں کے بیزنی اہلی ہنہ کی ہدایت جو ہے وہ ضروری ہو گئی، کہ اس کے مالک کی اجازت سے ہی اس سے نکاح کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہوگا کہ اس کی اب یہ جو ہے وہ لونڈی اب اس کو دے رہا ہے، یعنی کہ ایک طرح سے کہ اب یہ لونڈی اب میرے اس کام کے لیے نہیں استعمال ہوگی. لیکن وہ اس کی لونڈی رہے گی، وہ اس سے اور مختلف جو ہے وہ کام جو کام ہوتے تھے وہ لیتے تھے. واضح رہے کہ اس وقت یہ معاشرے میں بالفعل شکلیں موجود تھیں. اب یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ شکلیں پیدا کرو، یعنی کہ کوئی شخص جو ہے وہ لونڈی بنائے اور پھر اس کو اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دے اور یہ رواج عام کر دے. نہیں، یہ اس وقت موجود تھیں چیزیں، اسی وجہ سے اس حساب سے احکامات آ رہے تھے. اور اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب یہ کیونکہ معاشرے میں یہ شکلیں اب موجود نہیں ہیں تو اچھی بات ہے کہ اس میں ہمیں اتنا ڈیپتھ پھر ہم نے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے اور انہیں ان کے مہر ادا کرو. یعنی اب یہ لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اب جب ان سے نکاح کرو گے تو ان کے بھی مہر ہوں گے، کم ہوں گے لیکن ہوں گے، معروف طریقے سے ان کو حصار نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والیاں ہوں اور نہ ہی چوری چھپے دوست بنانے والی ہوں. یعنی کہ خود بھی جو ہے وہ تمہارا یہ نہ ہو معاملہ کہ تم جو ہے وہ نکاح کے لیے کر رہے ہو، یعنی خاندانی نظام کے لیے، نہ تو تمہارا اپنا یہ ارادہ ہو اور نہ ہی ان عورتوں کا یہ ارادہ ہو کہ وہ شادیاں اس لیے کر رہی ہیں کہ بس خود ان سے ایک سے شادی کر لی اور دوسرے سے جو ہے وہ کہیں اور مل رہی ہیں اور کہیں اور کر رہی ہیں. کیونکہ ان عورتوں کا طبقہ اس زمانے میں بہت لو تھا، لو کلاس کہلاتی تھیں، تو ان کو پردے کے بھی ایز سچ کوئی خاص احکامات نہیں تھے اور یہ ایسے ہی گھما کرتی تھیں. اور ایون ان کا جو ہے وہ مطلب کھلے عام بھی پروسٹیٹیوشن یہ کرتی تھیں. تو جب ایسی یعنی کہ ایسے طبقے سے کوئی عورت بیاہ کے لا رہا ہے تو وہ پھر یہ چھان پٹک کر کے لائے کہ وہ نیک سیرت عورت ہے، یہ نہ ہو کہ وہ اس سے شادی کرنے کے بعد بھی وہی کام کرتی رہے. ان سے نکاح کا تعلق ہوگا جس میں نیت گھر بسانے کی ہونی چاہیے، محض شہوت کرنے کی نہیں. آزاد اور بدکاریاں کرنے والیاں نہ ہوں اور چھپے دوست بنانے والی نہ. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر جب لونڈیوں کے بارے میں یہ تمام باتیں کی جا رہی ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ جو آزاد عورت ہے نا، اس کے بارے میں جو معاشرتی وہ ہے
کیا کہتے ہیں رائے، معاشرے کا جو ایک اسٹیٹس بنا ہوا ہے کہ آزاد عورت کیسی ہونی چاہیے، کہ آزاد عورت پاک باز ہوگی، مسلمان ہوگی، ایمان والی، اور شریف زادی ہوگی، اچھے خاندان سے ہوگی، اور خاندانی ہونے کا پتہ ہی اس بات سے چلے گا کہ وہ شریف ہوگی، اس کا کردار اچھا ہوگا۔ اور اگر کسی بھی عورت کا اللہ نہ کرے کردار میں کوئی کمی آتی ہے تو پھر اس کے خاندان پہ بات جاتی ہے نا، کہ خاندان ایسا ہے یا ویسا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ اب بھلے سے اچھے خاندان سے ہو، لیکن اگر وہ اس طرح کا کوئی کام اللہ نہ کرے اس سے ہو جاتا ہے یا وہ کرتی ہے تو وہ پھر خاندان پہ، اس کے باپ بھائی پہ۔ آپ کو پتہ ہے نا، حضرت مریم علیہ السلام جب اپنا بچہ لے کر آئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کو لوگوں نے کیا کہا تھا کہ اے اخت ہارون، کہ اے ہارون کی بہن، اور اے عمران کی بیٹی، کہ تم نے یہ کیسا کام کیا، یعنی کہ ان کو ان کے نام سے نہیں پکارا بلکہ ان کے باپ اور بھائی کے نام سے پکارا۔ یہ ہارون علیہ السلام نہیں ہے، یہ کوئی اور ہارون ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے نام سے پکار کے کہ ان کی عزت ہو، تم نے ایسا کیسا کام کر لیا۔ انہوں نے تو یہی سوچا نا، پتہ نہیں یہ کہاں کون سا بچہ لے آئی ہیں۔ تو یہ بات اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے ساتھ 4 جو ہے وہ لوگوں کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، اگر وہ یعنی کہ اگر اس کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہے، تو اگر انہوں نے کنٹرول نہیں کیا ہے تو مرد کو قوام بنایا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ کنٹرول بالکل ویسا والا کنٹرول نہیں کہہ رہی ہوں، مطلب یہ ہے کہ ایک تو شوہر کا اپنی بیوی کے ایمان اور اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، یعنی کہ بہت آزادی نہیں اس کو دینا کہ وہ گھر سے باہر جب چاہے چلی جائے اور جس سے چاہے مل رہی ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شوہر کی عزت کا جو ہے عزت جو ہے وہ اب اس نے سنبھالنی ہے، اس عورت نے، اس کی بیوی نے۔ تو اگر کہ کوئی شوہر جو ہے وہ کسی بھی شخص سے اس سے ملنے سے اس کو پسند نہیں ہے تو بیوی کو نہیں جائز کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں یا اس کی پرمیشن کے بغیر اس سے ملے۔ اب وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں مرد ہی ہو۔ تو یہ چیز۔ دوسرا جو ہے وہ یہ کہ بیوی اگر وہ اس کو پردے کا حکم نہیں دے رہا ہے اور بلکہ وہ اس کو اکسا رہا ہے کہ بھائی تم آئی بروز بھی بنواؤ، تم فیشن کرو، تم ٹائٹ کلوتھس پہنو، مجھے اچھا لگتا ہے، اور چلو اپنے گھر میں کمرے میں آپ جیسے چاہے ڈریسنگ کر سکتے ہیں اپنے شوہر کے لیے، لیکن کھلے عام جو ہے وہ اس طرح نہیں گھوم سکتی آپ، یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اپنے شوہر کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں نکلنا، کہ جو ہے وہ انسان فیشن اور انسان یہ کہے کہ میں تو مجبور ہوں، میرا شوہر یہ چاہتا ہے، تو بیسیکلی وہ اگر دل میں جھانکنے کی ضرورت ہے اپنے کہ ہم خود فرار چاہ رہے ہیں یا واقعتاً ہم اپنے شوہر کے غصے سے ڈر کے یہ کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں بیوی یا عورت جو ہے وہ مرد کی محکوم تو ہے نا، ایک طرح سے محکوم کے درجے پر تو ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی شوہر بہت ہی سخت مزاج ہوتا ہے، انتہائی جو ہے وہ، تو اس صورت میں جو ہے وہ عورت کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ غصے والا ہے اور اس طرح، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی شوہر کی خوشی کی خاطر اللہ کی رضامندی کو کمپرومائز کرے، یہاں پر یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ جیسے آپ کو کہا نا کہ ماں باپ کی اطاعت جو ہے وہ بھی اللہ کے اطاعت کے اندر ہوگی۔ ایسا نہیں کہ اگر ماں باپ جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ہم ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شوہر کی بھی یہی ہے۔ تو ایک تو شوہر ہوگا کہ وہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرے، دوسرا جو ہے وہ بیٹا بھی جو ہے وہ دیکھے کہ ماں بہنیں جو ہیں وہ کن حلیوں میں باہر سے باہر جا رہی ہیں، یہ بھی اس کو تھوڑا بہت تو وہ کر سکتا ہے نا۔ اس کے علاوہ باپ جو ہے وہ اپنی بچیوں کو دیکھے گا، بھائی جو ہے وہ بھی دیکھے گا۔ یہ 4 لوگ ہیں جو کہ عورتوں کے کفیل ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز۔ جو شروع میں جب بچی چھوٹی ہوتی ہے تو باپ اس کا کفیل ہوتا ہے، اس کے بعد جو بڑے ہوتے ہیں اور تو پھر کیا ہوتا ہے، بھائی بھی کمانے لگتے ہیں، وہ بھی کفیل بن جاتے ہیں، اسی طرح سے شوہر ہوتے ہیں، اس کے بعد بیٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہیں وہ ایک طرح سے گھر میں قوام کی حیثیت سارے ہی رکھتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں آپ، اور جو کوئی تم میں سے اتنی قدرت، اچھا یہ تو میں نے پڑھ لیا نا۔
یہ چھپی دوستیاں، اس حوالے سے میں بات کری تھی کہ دیکھیں یہ جب لونڈیوں کے بارے میں جو ہے وہ حکم، جن کی سزا بھی آدھی، جن کا سٹیٹس بھی آدھا، ان کو جب کہا جا رہا ہے کہ چھپی دوستیں رکھنے والیاں نہ ہوں، تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی عورت کے لیے یا مرد کے لیے بھی ایکسٹرا میرٹل افیئر ہونا کی کہیں کسی طور بھی اجازت نہیں ہے، کسی بھی طرح. کیونکہ یہ اگر اللہ نہ کرے آگے بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس حد تک چلا جائے گا، رجم تک. کیونکہ اللہ نہ کرے، کیونکہ افیئر ہے یا کچھ بھی، تو وہ پھر جذبات میں انسان کیسا بھی کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کے دروازے شروع سے ہی بند کیے گئے، کہ یہ بتایا گیا کہ بھائی آپ اپنے شوہر میں ہی اپنا سکون تلاش کرو، اسی گھر کو جو ہے وہ مینٹین کرنے میں، اور اپنے ہی خاندانی اس کو سیٹ کرنے میں، اور اپنے رشتے کو میک اپ کرنے میں اپنی انرجی لگاؤ، نہ کہ گھر سے باہر یا کسی اور چیز میں. اور نہیں انہیں ان کے مہر ادا کرو. یہ تو میں نے پڑھ لیا. اچھا آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر آ رہا ہے کہ لونڈیاں اگر قید نکاح میں آ جانے کے بعد بد چلنی کا حکم کی مرتکب ہو جاتی ہیں تو بدکاری کی جو سزا آزاد عورتوں کو دی جاتی ہے. اچھا یہ میں نے آج پڑھانا تھا، مجھے لگا میں نے کل پڑھا دیا. یہ میں نے ابھی بتائی نا آپ کو بات کہ آزاد عورتوں کو جو سزا مقرر ہوگی اس کی آدھی دی جائے گی. اب یہ واضح رہے یہ بات کہ یہ ابتدائی احکامات ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ والے جو احکامات آ رہے تھے بدکاری کے حوالے سے سب سے پہلے سورہ نساء میں ہی آئے ہیں، تو یہ پہلے ہی حکم ہے. تو اس وقت نہ تو 100 کوڑوں کا حکم تھا اور نہ ہی جو ہے وہ رجم کا حکم تھا. تو اس وقت جو اس دور کے حساب سے جو بھی سزا مقرر کی گئی ہوگی اس معاشرے میں، اس حساب سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی تمہارے اس میں ہے وہ لونڈیوں کے لیے ہاف ہوگی، جو بھی تم سزا مرتکب کرتے ہو. تو چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل میں بدکاری کی جو بھی سزا آزاد خاندانی عورتوں کو دی جاتی تھی، ایک منکوحہ لونڈی کو اس سے آدھی دی جائے گی، اس کے لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے ہر طرح کا تحفظ حاصل ہے اس کا معاملہ اور ایک بیچاری غریب لونڈی کا معاملہ اور ہے. آپ دیکھیں لونڈی کا سٹیٹس کم تھا تو ظاہر ہے پھر مرد جو آس پاس باہر لوگ ہوتے ہوں گے وہ بھی چلتے پھرتے اس کے ساتھ مذاق کرتے ہوں گے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوں گے. اس کو اس حساب سے جو ایک تحفظ جو ایک آزاد عورت کو وہاں پر حاصل تھا وہ نہیں تھا نا. ظاہر سی بات ہے جس کا سٹیٹس کم ہوگا تو اس کے ساتھ بدتمیزیاں بھی ہوں گی، اور پھر اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیونکہ سٹیٹس کم ہے تو اس کی سزا بھی آدھی. یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو. اور کون سی اجازت؟ یہ نکاح کی اجازت. کس سے نکاح کی اجازت؟ لونڈی سے نکاح کی اجازت. کیوں؟ کیونکہ وہی بات کہ اس کی کہ انسان جو ہے وہ یعنی کہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہوں اور انہیں فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اور گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ پھر اس کی اولاد کا سٹیٹس بھی کم ہوگا، اور ایسا خاندان جو ہے وہ نہیں تشکیل دینا چاہیے شریعت کی نظر میں. اس لیے جو ہے یہ پسندیدہ معاملہ نہیں تھا. اور اس کے علاوہ اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ بھی ترجمہ ہے آیت کا. یہ میں نے توڑ کے اس لیے تو پہلے تھوڑا تھوڑا سمجھاتی جاؤں تو اس لیے میں نے اس طرح لکھ دیا. تو صبر کرو کا مطلب ہے کہ پھر حدیث میں آتا ہے نا کہ تم روزے رکھو. اگر تمہارے اندر حیثیت نہیں ہے، تم شادی نہیں کر سکتے، مہر نہیں ادا کر سکتے، تو پھر تم روزے رکھو. کیونکہ عام طور پر اس معاشرے میں جو باندیاں تھیں وہ بلند کردار نہیں تھی، لہٰذا فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے سے بچو، کیونکہ لونڈی کی اولاد بھی غلام ہی ہوگی اور اللہ غفور الرحیم ہے. پھر یہ تمام خاندانی زندگی کے اصول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہو تو تم پر مہربانی ہی کر رہا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سمجھا رہے ہیں، ہر چیز کو بتا رہے ہیں. یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم یہاں تک کمپلیٹ کر لیا. اب ہے کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کی اچھائیاں، برائیاں، نیک لوگوں کی باتیں، برے لوگوں کی باتیں سب ہمیں قرآن مجید میں کہانیوں کی صورت میں بتا رہے ہوتے ہیں. اور کہانی سنانے کا مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں سے سبق لیں کہ انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کا انجام اچھا ہوا، انہوں نے برے کام کیے تو ان کا انجام برا ہوا. یعنی پچھلے لوگوں کی جو بھی کہانیاں اور قصے ہم سنتے ہیں، نبیوں کی کہانیاں بھی سنتے ہیں اور
برے لوگوں کی کہانیاں بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے اور سنتے ہیں تو اس سے ہم سبق لیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم ڈرامے کس لیے دیکھتے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے. اور یا کوئی بھی کہانی، ڈرامے کہانیاں ہی ہوتی ہیں نا، فلمیں کہانیاں ہی ہوتی ہیں نا. ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے. کہانیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ سبق لینے کے لیے. ہمیشہ کہانی جو ہے وہ سبق لینے کے لیے ہی ہوتی ہے اور سبق ہی لیا جاتا ہے اس سے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا کچھ تو شاید آپ اس سے سبق نہیں سیکھ رہے یا آپ کو اس کے اوپر کوئی اندازہ کیا کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی زندگیوں میں اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے میں نے دیکھیں کہ جیسے بچپن میں ہمارے ایک ایڈ آتا تھا وہ فیملی پلاننگ کا کہ بچے دو ہی اچھے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت کی جنریشن میں ہماری اماؤں کی اور ان کی اماؤں کی کے بچے کتنے ہوتے تھے؟ 8 9 بچے ہوتے تھے، 10 11 بھی ہوتے تھے. اور وہ اس کو سنبھالتی تھی کیونکہ ایک یہ رواج تھا، ہر کیا ہوتا تھا، کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اس چیز کو پروموٹ کیا گیا کہ بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے. اور اس طرح کرتے کرتے اب آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت تو شاید اتنا نہیں لوگوں پر اثر انداز ہوا، لیکن یہ سلو پوائزن کی طرح اب ہماری جنریشن کے اندر آ گیا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں بچے 1 2، زیادہ سے زیادہ کسی کے ہوں گے تو 3 ہوں گے، اس سے زیادہ بہت کم، بہت شاذ و نادر ہی آپ کو نظر آئیں گے کہ زیادہ بچے ہوں. اور اگر کسی کے زیادہ بچے ہوں گے تو اس کو بڑا معیوب اور اس کو انسلٹ کیا جاتا ہے کہ بہت سارے بچے ہیں، زیادہ بچے ہیں تو کیا تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، یا اس قسم کی اور مطلب تذلیل کی نگاہ سے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت کو پسندیدہ کہا گیا ہے. اور قیامت سے پہلے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورت بچوں سے کراہیت محسوس کرے گی کہ بچے زیادہ نہ ہوں. نہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے نا. عورتوں کو کہو کہ کئی آپ اور بچے کریں تو وہ فوراً ہی ایک دم منہ بنانا شروع ہو جاتی ہیں اور عجیب عجیب سے ایکسپریشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں اور بچے نہیں کرنے. تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے کی عورتوں میں تو نہیں اتنا زیادہ ہوتا تھا. یہ مریم رات نے سوال کیا کہ لانڈیوں سے تو پہلے ہی وہ سیکشولی انوالو ہوتے تھے تو پھر نکاح کی کیا ضرورت ہوتی تھی؟ دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ نکاح بھی کر لیا کرتے تھے، کچھ لوگ نکاح جیسے نکاح بھی کر لیا کرتے تھے اور نہیں، اور کچھ لوگ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ ان سے کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں کرتے تھے اور ان کا کسی اور سے نکاح کر دیتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کچھ خود مالک نکاح کر لیتے تھے اور کچھ جو ہے وہ کسی اور کو نکاح میں دے دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم بات کرتے تھے ڈراموں کی. ہاں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو قصے کہانیاں ہوتے ہیں یہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ صرف ایڈ کی بات ہی میں نے آپ سے کی. اسی طرح ایک اور ایڈ آتا تھا ہمارے زمانے میں کہ کھلا دودھ جو ہے وہ جراثیم والا ہوتا ہے اور اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور جو پیکٹ والا ڈبے کا دودھ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آس پاس 10 گھر دیکھ لیں، آس پاس 10 گھر کے احاطے میں دیکھیے کہ کتنے لوگوں کے گھروں میں یہ جو ڈبے والے دودھ ہوتے ہیں ٹیٹرا پیک ملک یہ آ رہے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگوں کے گھروں میں جو ہے فریش ملک آ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے چیزوں میں یہ گٹھی میں ڈال دی گئی ہے. یہ چیز ہمارا مائنڈ سیٹ بنا رہا ہوتا ہے. یہ ٹی وی جو ہے، یہ موبائل جو ہے، یہ ساری چیزیں، یہ اسکرین، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ کنٹرول کرتے ہیں. گھر کے اندر گھس کے یہ ہمیں تربیت دے رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو آپ کے آس پاس جو ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ ان کے اندر کیا میسیجز ہڈن ہیں جو کہ آپ تک شاید نہ پہنچیں، آپ کی اولادوں اور ان کی نسلوں تک پہنچ جائیں گے. تو یہ واچفل رہیں اس چیز کو. آپ کو پتہ ہے جب میں بہت زیادہ دین سے جڑی ہوئی نہیں تھی، یہ تقریباً 9 10 سال پرانی بات ہے، اس وقت میں کچھ کبھی کبھار کوئی ڈرامہ دیکھتی تھی تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ ڈرامے مت دیکھا کرو. تو کیونکہ ڈرامہ اور یہ ساری چیزیں ایڈکشن ہوتی ہیں. آپ ایک دفعہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد کیا ہوگا، اور دوسرا ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں. اس طرح آپ کی ایڈکشن ہوتی ہے. تو شروع سے مجھے عادت نہیں تھی ڈرامہ وغیرہ دیکھنے کی، کیونکہ پڑھائی وغیرہ میں جو بہت زیادہ میں مصروف رہتی تھی اور مجھے شوق نہیں تھا. لیکن شادی کے بعد کیونکہ بچوں کے ساتھ، کیونکہ میرے جڑواں بچے ہیں، ویسے ہی میں بتا رہی ہوں یہ چیز، تو کہ جڑواں بچے تھے شروع میں ہی، تو ہر وقت بیڈ پہ بیٹھے رہنا، ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہنا، ان کو انوالو رکھنا، کیونکہ وہ بہت تنگ کرتے تھے. تو پھر میں ٹی وی لگا لیا کرتی تھی، گھر میں اکیلی ہوتی تھی. تو اس وجہ سے مجھے ڈراموں کی تھوڑی سی لت لگ گئی تھی. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ مت دیکھا کرو. تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں؟ تو بچے تو بہت چھوٹے ہیں، وہ 2 سال سے بھی چھوٹے تھے.
تو کہتے ہیں کہ یہ بچے سن رہے ہیں سب چیزیں، کیونکہ جب ہم ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری باتیں سمجھ رہے ہیں نا، پھر اس کے بعد 3 سال تک یہ آپ کی بولی سمجھنے لگ جائیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں یہ سمجھ نہیں رہے، لیکن یہ اندر ہی اندر ایبزارب کر رہے ہیں یہ سب چیزیں. اور ایسا ہوتا ہے جب آپ گھر میں اپنے فون پہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بچہ آپس میں کھیل رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے وہ آپ کی بات نہیں سن رہا، لیکن وہ آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، آپ کسی کوئی بھی بات کر رہے ہیں، کوئی پرسنل بات کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ بچے سن رہے ہوتے ہیں. یہ بچوں پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ بھی اپنے ان ایکشنز کو واچفل رکھیں کہ آپ ان کے سامنے کیا باتیں کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ جو ڈرامے ہیں یہ ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو رہے، لیکن آپ کی سوچ پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کی اپنی سوچ بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ کمپنی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے نا. اب آپ کسی بندے کی کمپنی میں ہو یا آپ کسی ٹی وی کی کمپنی میں ہو، ٹی وی میں جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کی سوچ پر اثر انداز ہوگا. پھر آگے دیکھیں ترجمہ کیا ہے کس کا، کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کسی کو وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ. یہ کسی کو نہیں آئے گا اس میں، یہ اصل میں بول کے ٹائپنگ ہوتی ہے تو کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے. وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، وہ اتنا بار نہیں اٹھا سکتا. آپ دیکھیں یہ کتنی رحمت والی آیت ہے نا، مجھے بہت پسند آئی یہ بات. اور ویسے بھی ہر آیت ہی پسند آتی ہے، لیکن اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کا پیار اور محبت محسوس ہوا اپنے بندوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے. تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو احکامات آ رہے ہیں اور یہ سب تو بہت مشکل ہے، اور یہ میں کیسے کروں گا اور میں کیسے کروں گی، اور یہ تو بہت ہی پیچیدہ معاملات ہیں. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. ان معاملات کو اگر ہم اپنی زندگی میں کر لیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. جو ہم خود سے چیزیں امینڈ کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہیں. خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تمہارا رجحان جو ہے وہ صراط مستقیم کے بجائے غلط راستوں کی طرف ہو جائے. یہ جو میں ابھی بتا رہی ہوں نا آپ کو، ڈرامے اور یہ ایڈز، آپ کو پتہ ہے یہ آپ لوگوں کو لگتا ہو کہ شاید مولوی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن واقعتاً یہ بات ہے کہ کچھ بیرونی عناصر ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان فیملی سسٹم جو ہے وہ بریک ہو جائے، وہ ٹوٹ جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں تو یہ چیز جب انہوں نے بہت سالوں پہلے، صدیوں پہلے جیسے توڑا، تو اس سے یہ بہت پچھتائے. ان کے معاشرے میں بہت فساد پھیل گیا اس طرح سے. یہ لیو ان ریلیشن شپس اور یہ سب، اس سے فساد ہی تو پھیلا. ناجائز بچے پیدا ہوئے، ان بچوں کو دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. آئے دن وہاں پر جو ہے وہ بچے کچرے میں اور ادھر ادھر ملتے ہیں. تو اور یہ کہ وہاں پر اسٹیٹ جو ہے وہ اس لیے بچوں کی کفالت اور ان سب کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، اس لیے کیونکہ بہت سے بچے جو ہیں وہاں پہ ولد الزنا ہوتے ہیں. تو ان بچوں کی کون کفالت کرے گا؟ وہ پھر اس وجہ سے وہ حکومت جو ہے وہ ان سب کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے. تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی وہ کوئی سویلائزڈ ہیں اور اس طرح ہیں، تو ان کے ہاں تو ایک ایک بچے کا وظیفہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اس کی وجہ کچھ اور ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو تو انہوں نے یہ کہا کہ 2 بچے اچھے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں بہت بچے ہوتے ہیں. یہ وہ منظر عام پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن آپ اگر انہیں قریب سے جانتے ہوں، اگر آپ میں سے کوئی جو باہر رہتے ہیں، کہ ان لوگوں کے، کرسچنس کے اور یہودیوں کے، ان کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں. جب یہ فیملی سسٹم ان کا ہوتا ہے تو ان کے اوپر بڑے سے لے کے چھوٹے تک بہت سارے بچے ہوتے ہیں، ہر عمر کا بچہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ بڑا ہو گیا ہے، پہلا بچہ زیادہ بڑا ہو گیا اور اگر آخر میں کوئی بچہ آیا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں لوگ، کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا بچے بڑے ہو گئے ہیں آپ کو شرم نہیں آ رہی. تو شرم کی کیا بات ہے؟ یہ جائز رشتہ ہے. یہ آپ دیکھیں کہ مطلب عجیب سسٹم ہمارا چل پڑا ہے کہ نکاح کو ہم نے شرمندگی کا باعث بنا دیا، اور زنا جو ہے وہ فیشن بن گیا کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہو. آپ دیکھیں کہ اگر کسی بیوی کو یہ پتہ چلے کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو وبال کھڑا ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ اس کا صرف گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے تو ٹھیک ہے، اوکے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو پھر چلتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، شادی تو نہیں کی ہے نا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر اس کا رجحان، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر وہ بیلنس کر سکتا ہے اور رکھ سکتا ہے تو وہ 2 شادیاں کر سکتا ہے. اس میں کوئی بیوی کی اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. شریعت میں پہلی بیوی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے دوسری شادی کرنے کے لیے.
تو وہ کر سکتا ہے، لیکن حرام کاری کرنا وہ صحیح ہے بجائے اس کے کہ جو ہے وہ انسان نکاح ہی کر لے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہت الارمنگ ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے، اور تربیت ہماری بھی ہو اور ہمارے بچوں کی بھی ہو۔ اور تم یہ نہ سمجھو کہ تم پر اللہ تعالیٰ بوجھ ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو تم سے تخفیف چاہتا ہے، تم سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم ان چیزوں پر عمل کرو گے تو معاشرے میں گندگیاں پھیلیں گی، عمل نہیں کرو گے تو معاشرے میں گندگیاں پھیلیں گی، فساد برپا ہوگا، جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس سب کی روک تھام چاہتا ہے، اور وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تو یہ کتنی پیاری جو ہے وہ آیت ہے۔ پھر دیکھیں آگے کہ اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اب یہاں سے تھوڑا سا اب طرز معاشرت کی طرف دوسرا ایک جو چیز ہے مالوں کا حساب وہ دیا گیا کہ آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، سوائے اس کے کہ تجارت ایسی ہو کہ جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔ دوسری بات کہ تم اپنے آپ کو قدر مت کرو۔ تو اس کو دیکھیں، مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، 1 منٹ۔ ہاں جی، آئی ایم سو سوری۔ اچھا جی، باطل طریقے سے جو ہے وہ مال مت کھاؤ، اس کا کیا مطلب ہوا کہ اچھا، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ کا کیا مطلب ہوا کہ جیسے کوئی انسان جھوٹ بول کے جو ہے وہ اپنا مال بیچے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو اس نے مال بیچا ہے وہ ڈیفیکٹڈ ہے، اور اس نے اس کا بندے سے پوری قیمت تو لے لی خریدار سے، تو یہ کیا ہو گیا اس بندے کے لیے جس نے بیچا ہے، جو فروخت کنندہ ہے، اس کے لیے کیا ہو جائے گا، حرام مال ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جیسے آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ جو ہے وہ کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں اور وہ دکھاتے آپ کو کچھ اور ہیں اور بھیجتے کچھ اور ہیں، تو یہ بھی آپ دیکھیں باطل طریقے میں آ جاتا ہے۔ اور اس طرح یہاں پر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آرڈر کر لیتے ہیں، اور جب وہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے ڈسپیچ کرتے ہیں چیز، اب دیکھیں آپ جو کوئی چیز ڈسپیچ کر رہا ہوتا ہے، ایک تو اس کا پیکنگ مٹیریل لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس تھیلی جو اس نے بنائی ہے وہ اسے پیسوں سے خریدتا ہے نا، وہ سب اس کی جو خریدی والی کاسٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہی شامل کر دیتا ہے، لیکن وہ سب اس کا مال لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی محنت لگی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ڈسپیچ کرتا ہے، اس کا پیٹرول لگ رہا ہے، وہ جا کے اس جگہ پہ جا کے دیتا ہے کہیں پہ بھی جہاں پہ ان کے کوئی گوڈاؤنز ہوتے ہیں جو بھی، وہاں جا کے دے گا، پھر وہاں سے جو ہے وہ رائڈر لے کر جائے گا، پھر وہ اگر دوسرے شہر آیا ہے یا کہیں بھی آیا ہے تو وہ سب بھی لگے گا سارا کچھ، اور پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ چیز لینے سے انکار کر دے۔ بہت دفعہ ایسا میں نے دیکھا کہ دروازے پہ رائڈر کھڑے ہو کے دروازے بجا رہے ہوتے ہیں، اندر سے کوئی دروازہ کھولتا نہیں ہے، یا بولتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ریٹرن ہو جاتے ہیں چیزیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کی طرف ہی آ جاتی نا بات۔ تو یہ آپ یا تو آرڈر ہی نہ کریں، عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے چیزیں آرڈر کر دیتی ہیں، پھر دل بدل گیا تو آرڈر کینسل کریں، یا پھر یہ ایسا تھوڑی کہ گھر کے اندر گھر پہنچ گیا۔ اور ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک بندی نے فیس بک پہ کوئی چیز ریکویسٹ لکھی کہ میں نے ایک چیز آرڈر کی تھی، اب میرا دل نہیں کر رہا اس کو لینے کا، تو اب میں کیا کروں؟ تو نیچے کمنٹ میں کسی نے لکھا کہ آپ لینے سے انکار کر دیجیے گا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں نا آپ ابھی ہمیں ہلکی لگ رہی ہیں کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم ان سب چیزوں کے جواب دہ ہوں گے۔ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا، کسی کو اذیت پہنچانا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا چھوڑ دیا ڈر کے مارے کہ باطل طریقے سے کھانا مت کھاؤ۔ تو سورہ نور میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیسا علی الاعمی حرج، کہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، ترجمہ کہاں گیا، ترجمہ نہیں لکھا، کہ یعنی کسی اندھے پر یا کسی لنگڑے پر یا کسی اور مریض پر یہ حرج نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی کے گھر میں یا تمہارے گھروں میں سے کوئی کھانا کھا لے، یعنی کہ جائز۔ اور اس کے آگے اس طرح کہ مطلب اپنے خالہ ماموں چچا ان کے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں، اپنے دوستوں کے گھروں میں تم کھانا کھا سکتے ہو، یعنی کہ ایسا۔ پھر آیت کو کلیریفائی کرنے کے لیے دوسری آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ باطل طریقے سے مال کھانے کی جو اقسام ہے وہ کیا ہے؟ سود۔ میں نے کل بھی اس پہ بہت بات کی تھی کہ سود جو ہے وہ اس کا پوری طرح سد باب ہونا چاہیے، کسی بھی حالت میں سود جو ہے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ پھر قسمت کے سودے جیسے کہ لاٹری وغیرہ، بانڈز ہوتے تھے ہمارے زمانے میں، پرائز بانڈز وغیرہ، یہ سب لاٹری کی قسمیں ہیں۔
کسی ایک فریق کو لازمی فائدہ ہو، جیسے کہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں بینک جو ہے وہ آپ کا پیسہ آگے تجارت میں لگاتا ہے، یعنی کہ کسی کو قرض دے دیا، کسی کو کہیں کچھ اور، کسی اور کہیں انویسٹ کر دیا، اور آپ کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھلے لاس ہو یا نہ ہو، ہم آپ کو اتنی فکسڈ اماؤنٹ ہر مہینے دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ کسی ایک فریق کو لازمی فائدہ، یہ باطل طریقے سے مال کھانا. پھر تو یہ سود بھی ہے. پھر اندازے سے قیمت لگا لینا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جیسے فرض کریں میں ایک پین خرید کے لے کے آئی اور اس کی قیمت 10 روپے ہے، میں 10 روپے کا پین خرید کے لے آئی، اور اب میں اس کے اوپر ایک پروفٹ مارجن، ایک لمٹ ہوتی ہے پروفٹ کی بھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لگا لیں اور میں اس کو 100 روپے کا بیچنا شروع کر دوں، تو ایسا نہیں ہے. تو یہ اندازے سے قیمت لگانا ہوا، یہ بھی غلط ہے. ناپ تول میں کمی کرنا، کہ آپ کو پتہ ہی ہے ناپ تول میں کمی کے لیے ایک پوری صورت اتری ہے سورۃ المطففین، کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل للمطففین. پھر ناجائز اختیارات کا استعمال کرنا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ناپ تول میں کمی ہے نا، یہ ایک پوری قوم اس صورت میں تباہ ہو گئی تھی، اس کیا کہتے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے. تو جیسے وہ تھی قوم شعیب کی جو قوم تھی، مدین والے، یہ ایک ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور یہ پوری قوم اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا، ناجائز اختیارات کا استعمال کرنا. اب جیسے ناجائز اختیارات کا استعمال کرنے میں آپ مثالیں دیکھیں کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ پولیس میں ہے اور وہ کسی کو ڈرا دھمکا کے کہے کہ بھائی میرے گھر میں اتنا سودا پہنچا دینا، اتنا چیز پہنچا دینا، اس طرح کام کروانا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو آفیسز میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے آفس کے لیے ہوتی ہیں، آفس یوز کے لیے ہوتی ہیں. کوئی انسان اٹھا کے اس کو گھر لے آئے، کسی کو کیا پتہ چلے گا، یا باس کو کیا پتہ چلے گا، تو وہ گھر لے آئے. یہ ناجائز اختیارات کا استعمال ہے اس کا مطلب. اس کے علاوہ یہ کہ آپ ماسیوں سے یا اپنی کام والیوں سے کام جو ہے وہ ایکسٹرا لیں اور انہیں کم پیسے دیں، یہ بھی ناجائز اختیارات کا استعمال، یہ بھی باطل طریقے سے مال کمانا ہی آ جاتا ہے. آپ نے پیسہ بچا لیا نا اپنا، پھر وہ پیسہ جو بچایا ہے آپ نے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. پھر حرام چیز بیچنا، جیسے شراب بیچنا یا کوئی اور چیز جو حرام ہے، سور کا گوشت یا ایسی کوئی چیز، یا پھر مردار گوشت. آپ کو پتہ ہے کہ باہر جو ہے وہ مردہ جو مرغیاں ہوتی ہیں یا مردہ جانور جو ہوتے ہیں، گائے بھینس وغیرہ مر جاتے ہیں، یہ بھی بک جاتے ہیں، اور یہ ریسٹورینٹس میں اور اس طرح ہوٹلوں پہ انہیں پکا لیا جاتا ہے، اور یہ عام عوام کو کھلا رہے ہوتے ہیں لائن بھی میں. تو یہ بھی باطل طریقے میں مال آتا ہے، حرام کھلانا. پھر یہاں پر آتا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس کے 2 معنی ہیں کہ خودکشی نہ کرو، یعنی خود کو مت قتل کرو. اس کے علاوہ آپ کسی اور کو، مطلب اپنے کسی نفس انسان یعنی کسی اور انسان کو بھی قتل نہ کرو. اس کو بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو قتل نہ کرنا، کیونکہ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ کہ ان کا ایک آیا تھا کہ انہوں نے جب بچڑے کی پوجا کی تھی تو اس کے بعد ان کے اوپر کفارے کے طور پہ یہ آیا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب اپنے آپ کو مارنا نہیں تھا، اس کا مراد یہ تھی کہ جن خاندانوں نے قتل کیا، جن خاندانوں نے شرک کیا تھا، ان کے ہی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ ان کو قتل کریں گے. تو اس سے مراد تھی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تو یہاں پر بھی انفسکم سے مراد ایک تو خودکشی ہے، دوسرا یہ کہ آپس میں کسی اور کو، مطلب کسی انسان کو قتل مت کرو. جو شخص کسی لوہے سے خودکشی کرے گا تو وہ قیامت تک، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اور وہ قیامت تک اور دوزخ میں بھی یہی کرتا رہے گا، اپنے وہی تکلیف وہ بار بار برداشت کرے گا، پوری جب تک قیامت نہیں آئے گی اور اس کے بعد بھی. اور جب انسان جب کسی اور کو قتل کرتا ہے تو وہ خود اپنے قتل کی دعوت دیتا ہے. یہ بھی انسان فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ میں ہی آ جاتا ہے نا، کہ انسان اپنے آپ کے لیے، کیونکہ قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا، یہ بھی شریعت لاء ہے نا. اور پھر ایک انسان کا قتل جو ہے وہ قتل انسانیت کے برابر ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے گناہ کے برابر ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ ایک اور بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس آیت کا وہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو. آیت کا ترجمہ تھا نا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یہ لا تقتلوا انفسکم کے حوالے سے یہ جو ایک اور حدیث ہے کہ اب عمر بن عاص، اسے عمروں نہیں پڑھتے، یہ عمر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. عمر بن العاص جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات السلاسل، یعنی ایک مشن تھا ذات السلاسل والے سال، مشن تھا ایک، ذات السلاسل جگہ کا نام ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، یعنی ایک سریہ پہ بھیجا تھا، ایک مطلب فوجی دستے میں بھیجا تھا، یہ سمجھ لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ حضرت عمر جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات احتلام ہو گیا، یعنی میں جنبی ہو گیا، تو سردی بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ مجھے نہانے میں بہت جان جانے کا خطرہ ہو گیا، یعنی اس قدر کہ انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے، کیونکہ پانی گرم نہیں ہو سکتا یا کچھ اور اس طرح، جب میں نہایا تو میں شاید مر ہی نہ جاؤں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تیمم کر کے اپنی جماعت کو صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب وہاں سے ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس حاضر ہوئے تو میں نے انہیں یہ واقعہ کیا سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنے ساتھیوں کو جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھا دی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاڑا بہت سخت تھا اور مجھے اپنی جان جانے کا اندیشہ تھا، تو مجھے یاد پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو پس میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور مجھے کچھ نہ فرمایا، تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا، یعنی کہ اس کا ایک طرح سے انہوں نے اس کو تائید دے دی۔ تو یہ بھی اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ کے پر ظلم نہ کرے، کہ اپنے آپ کو انتہائی درجے پہ پہنچا دے کہ ہلاکت کا اندیشہ ہو جائے، تو ایسا بھی نہ کرے، اپنی جانوں کا بھی انسان کے اوپر حق ہے۔ تو آپ دیکھیں لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں، اور آپ دیکھیں جو لوگ جم وغیرہ جاتے ہیں، موسٹلی جو لڑکے ہوتے ہیں وہ جم وغیرہ جاتے ہیں، وہ ایسی باڈی بنانے کے لیے ایسے انجیکشنز وغیرہ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، سینتھیٹک چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کا باڈی بن جائے، اور تو یہ بھی کیا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات۔ اور اس کے علاوہ آج کل تو بہت زیادہ اور بھی چیزیں آ گئی ہیں، لائپو سکشن ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ، کوئی بوٹاکس ٹریٹمنٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ، خوبصورت بننے کے لیے انسان اپنے آپ کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی انسانوں کی جان چلی جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں مجھے ایک خاتون سے ملنے کا اتفاق ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ میری ساس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا کہ کیا ریزن تھی، تو انہوں نے کہا وہ لائپو سکشن کروایا تھا انہوں نے، ان کا شوق تھا، تو انہوں نے جب کروایا تو وہ ان کو سوٹ نہیں کیا، یعنی کہ اس کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ تو یہ کیا ہے، لا تقتلوا انفسکم۔ پھر آگے دیکھیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور نہ ہی، اور اگر تم ایسا کچھ کرو گے، اور جو بھی ایسا ظلم اور زیادتی کے ساتھ کرے گا تو ہم جلد اس کو آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی باطل طریقے سے مال کھانا ایک دوسرے کا اور قتل نفس، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اتنے ظلم اور زیادتی کے ساتھ نہیں کرو، ورنہ اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، اور اللہ کے لیے یہ آسان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ اگر سارے انسانوں کو چاہے کہ جہنم میں ڈالنا تو اللہ تعالیٰ ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ کیا سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور اگر سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے، کہ اگر کسی کو کوئی آپ نصیحت کریں کہ یہ مت کرو، یہ اس طرح، کیا یہ بات غلط ہے یا اس طرح، تو وہ اس طرح کی بھی باتیں آگے سے سننے کو ملتی ہیں کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ تو ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کو ایسے گاربیج لوگ نہیں پسند ہیں، ہم اگر اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم اسے امتحان میں پاس نہیں ہوں گے، تو گاربیج کو کیا کیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گاربیج کو کیا کیا جا رہا ہوتا ہے، اسے پھینک دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، اس ختم ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ایسے انسان اللہ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی جنت بنائی ہوئی ہے، اور اس جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کو سلیکٹڈ اور اچھے لوگ چاہیے، بہترین لوگ چاہیے، بہترین جگہ کے لیے بہترین لوگ، تو بہترین کی کیٹیگری میں نہیں جائیں گے ہم اگر اپنے آپ کو اسی طرح ڈسٹروائے کریں گے، تو خود اپنے آپ پر ظلم کریں گے، اللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، انسان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح یہاں پر دیکھیں کہ اگر تجارت میں پہلے سے یہ بات طے شدہ ہو کہ خریدی ہوئی چیز جو ہے وہ ایکسچینج ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن استعمال کرنے کے بعد ایکسچینج نہ کروائیں، کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں ایک دفعہ پہن لوں اور اس کے بعد جو ہے وہ دھو دھلا کے اسے نیا سا کر کے اسے واپس کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ سب چیزیں نا باطل طریقے سے نقصان پہنچانے میں، اس میں آپ چوری بھی ہے، چوری جو ہوتی ہے وہ بھی انسان جو ہے وہ اس میں بھی وہ بھی آپ نقصان کرتے ہیں نا دوسرے کا۔ یہ باطل طریقے میں تھا نا، یہاں پر چوری بھی تھا، چوری میں نہیں لکھا، اس میں چوری بھی آ جائے گا۔ چور بھی تو کہتا ہوگا نا کہ میں تجارت، میں بھی بزنس کر رہا ہوں، میں بھی اس طرح کماتا ہوں، تو یہ بھی سنیچنگ جو ہو رہی ہوتی ہے یہ بھی حرام ہے، کسی کو نقصان پہنچانا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے،
تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں داخل کریں گے بہت عزت والے مقام پر. اچھا یہاں میں تھوڑا سا بریک لوں گی. آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ آیات اب بالکل چینج ہو رہی ہیں، ٹاپک چینج ہو رہا ہے، اگر اس زمن میں آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کچھ اور خود سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو شیئر کیجئے پلیز. جی ربابہ خان، 1 منٹ جی دیجیے گا السلام ربابہ، علیکم 1 منٹ. ورحمۃ اللہ. جی آپ بولیے. جی ربابہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میم آپ کو لیکچر سننے کے بعد آپ جتنی بھی اگزامپلس دے رہی ہیں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. یعنی کہ جتنی بھی آپ باتیں آپ بتا رہی ہیں کہ فیملی پلاننگ کی کس طرح سے ہمارے نگاہوں میں ڈالا گیا. پھر آپ نے بولا ایک جگہ پہ کہ اگر شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ یہاں جاؤ یہاں نہیں جاؤ. تو یہاں اگر آج کل تو کچھ اور اگر ذرا سا کچھ کہہ دے تو وہ فیمنزم والا چکر شروع ہو جاتا ہے. کہ بالکل ابھی آپ نے واضح الفاظ میں بولا کہ بہرحال آدمی یا شوہر جو ہے وہ سرپرست ہے، وہ روک تھام کر سکتا ہے. لیکن یہاں تو یہ بات منہ سے نکالنا بھی ایک بہت بڑا گناہ کی بات ہے. پھر اسی طریقے سے جن کے 5-6 بچے ہوتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ ان کی کس طرح سے ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ کھلا پلا رہے ہیں ان کو، باقاعدہ ان کا مذاق اڑتا ہے. اور میں بھی اس میں، یہ ہماری ینگ جنریشن نہیں ہے صرف، میں بڑی بڑی عورتوں کو دیکھتی ہوں اس طرح کی بات کرتی ہیں. پھر اس طرح کل آپ نے ایک بات کہی تھی کہ یہ تو ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہماری نیڈ ہے اور کیا ہماری وانٹ ہے. تو وہ اس کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میں بھی اس میں شامل ہوں ظاہر ہے. اور ایک ایگزامپل آپ نے ابھی اور دی تھی، تو یہ جو جتنی بھی ایگزامپلس آپ دے رہی ہیں یہ تو ایسی مثالیں ہیں میم کہ ان سے کیسے نکلا جائے گا. یعنی پورا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے. یعنی ہر غلط بات صحیح ہو گئی، ہر صحیح بات غلط ہو گئی. اور میں آپ کو یہ گھریلو لیول پہ بتا رہی ہوں. یعنی کہ اگر ہم ورکنگ وومن نہیں بھی ہیں، اب ہم گھروں میں اگر عام عورتوں سے ڈسکشن کرتے ہیں، اس میں آپ کو ایسے دیکھا یا سمجھا جاتا ہے کہ تم اتنے اولڈ اسکول، تم کیسی بات کرتی ہو. توبہ. مطلب یہاں تک کہ چھوٹی سی اگزامپل کہ اگر میں کہوں کہ بچی کو میری خواہش ہے کہ 7 سال میں اسکول ڈالوں، اسلام میں یہ ہے وہ ہے، تو مطلب آپ کو نا تھوڑا سا وہ لیفٹ اوور فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کر دی. تو میم اس سے کیسے نکلا جائے گا؟ میری تو سمجھ میں، آپ جیسے جیسے آپ بولتی جا رہی تھی اور آس پاس 10,000 اس کی اگزامپلس میرے ذہن میں آتی جا رہی تھی کہ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. دیکھیں اپنی سراؤنڈنگز میں آپ ایسے دوست بنائیں گے کہ جو آپ کے جیسے ہوں گے. صالحین کی صحبت یہ بہت ضروری ہے. آپ اکیلے جو ہے نا، اکیلے نہیں رہ سکتے اس طرح سے. ہمیں ایسی جماعت چاہیے ہوگی جو ہمارے جیسے سوچ رکھتی ہو. ایسے ہی دوست بنانے پڑیں گے، کیونکہ جب ہماری سوچ بدلتی ہے تو ہمارے دوست بھی بدل جاتے ہیں. جب ہم دین پہ آتے ہیں تو آپ کے دوست بدل جاتے ہیں. اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو، اگر آپ پھسلنے لگتے ہیں تو آپ کو تھامتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے تقویت پاتے ہیں، آپ ان سے موٹیویشن لیتے ہیں، آپ ان سے مشورے کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. پھر ایسی کمپنی ڈھونڈیں گے آپ. دوسری بات یہ کہ زندگی، آپ اگر اللہ کی راہ پہ چلنے لگ جائیں گے تو آپ کو لوگ کرٹیسائز کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں مینٹلی طور پہ تیار رہنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو کہے گا کہ جیسے میں نے پردہ شروع کر دیا تو آپ مجھے، ہر کوئی جو ہے وہ اپریسیٹ ہی کرے گا. آپ کو کرٹیسزم بھی ہوگا. جب نبیوں کو کرٹیسائز کیا گیا، جب بہت زیادہ سلف صالحین کو، اماموں کو، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں بھی پھر اس سنت کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا کہ جب ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. جب ان کے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس پر صبر کرنا ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ہی کیفیتوں میں جو ہے وہ دیکھنا ہے نا، یا تو آزمائش آئے گی یا نعمت آئے گی. اگر آزمائش آ رہی ہے، یہ کرٹیسزم جو ہے یہ بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کہ اپنے اس فیصلے میں کتنے فرم ہو. آپ دیکھیں، اگر آپ کو کسی بات میں اپریسیشن مل رہی ہے مجھے، تو میں تو اس بات کو خوشی سے کروں گی نا. تو پھر اس میں میرے لیے صبر کا پہلو کہاں ہے؟ یا تو میں خوش ہوں اس بات پہ. صبر میرا تبھی آزمایا جائے گا نا جب مجھے کوئی کرٹیسائز کر رہا ہوگا، مجھے کوئی جو ہے وہ اذیت پہنچائے گا، تبھی میرا صبر آزمایا جا رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں آپ دیکھنی بالکل پڑے صحیح کہہ رہی ہیں. دوست میں سمہاؤ وہی بنتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جس طرح کہ آپ خود ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں کیسے آٹومیٹکلی آپ کا سرکل بھی ویسے ہی ہوتا ہے. مطلب کوئی بھی طرح سے اور ہوتا ہے تو آپ کی اس سے نہیں بنتی. تو سرکل تو الحمدللہ ایسے، لیکن ریلیٹیوز میں بھی، اور مطلب کچھ رشتوں میں بھی ایسے رشتے جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، مطلب بالکل ڈفرینٹ سوچ. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ظاہر ہے صبر، لیکن یہ بڑی مشکل کام ہے میم. یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے تھوڑا سا
कम कम मिलना जुलना होता है, कता ताल्लुक़ नहीं होगा, फिर ये होगा कि उनसे फ़ासला बढ़ेगा। फिर ये कि आप उतना फिर ताल्लुक़ रखेंगे जितना आपके लिए बेटर हो। फिर आप ये भी नहीं कि आप अपने आप को तरने वाला बना के हमेशा उनके सामने पेश कर दें कि वो आपको जो है वो आपको मजाक का निशाना ही बनाते रहें। आपको अपनी मेंटल हेल्थ भी तो ज़रूरी है। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे तो फिर आप जो है वो किस तरह से फिर दीन पर अमल करेंगे। तो फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए उनसे उतना राब्ता रखें जितना रिश्ते के लिए ज़रूरी है। ये कता ताल्लुक़ आप फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि करीबी रिश्ता ज़ाहिर है। बिल्कुल मैम, जज़ाकल्लाह खैर। वही की जी। मरियम राद, आप बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर, आपने अभी ये कहा कि जो है ना ड्रामों की बात ना, तो ये तो बहुत आजकल मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं देखती, मैं भी अक्सर इन चीज़ों में, और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत दफ़ा छोड़ने की कोशिश नहीं करी, लेकिन इस चीज़ से आप इतनी ज़्यादा, आप सही कह रही हैं बिल्कुल कि इसमें लत है, लेकिन इसको कैसे छोड़ा जाए? आपने माशाल्लाह से माशाल्लाह आपने छोड़ा है, तो आपने क्या वो चीज़ें की जिससे आप इस ऑल्टरनेटिव चीज़ ढूंढें, से जो है ना। ऑल्टरनेट ढूंढें किताबें। आप ऑल्टरनेट ढूंढें, ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रीन पर ही टाइम वेस्ट करें। आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, और उस किताबों में ज़रूरी नहीं कि आप अफसाने ही पढ़ें। अच्छी किताबें आप देखें। ये कोर्स आपने ज्वाइन किया है, आप देखें इस पूरे कोर्स में आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप ड्रामे देखें, आपका दिल भी नहीं लगेगा। आप ड्रामा देख रही होंगी और आपका होगा कि मुझे तर्जुमा याद करना है, मुझे टीचर को सुनाना है, और इस तरह यानी आप अपनी एक्टिविटीज़ बदलेंगे ना। आप मुस्तकिल किसी ना किसी कोर्स में इन्वॉल्व रहें। अगर आप किताबें ज़्यादा पढ़ने की शौकीन नहीं हैं तो आप किसी ना किसी कोर्स में इन्वॉल्व रहें। आप अल्लाह के साथ, अल्लाह की किताब के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। आप तजवीद सीखें, आप हिफ्ज़ करें, आप तर्जुमा सीखें। आप मुस्तकिल, आप देखें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ है कि मेरे सर्कल में भी जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे अहबाब हैं, मेरा जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल भी और मेरा भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा वक्त ही कुरान के साथ गुजरता है। मतलब जब हमें पीरियड्स होते हैं, जब मुझे पीरियड्स होते हैं तो मैं बहुत टेंशन में होती हूँ कि ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मैं कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन मैं कुरान छोड़ती तब भी नहीं हूँ। मैं अपना हिफ्ज़ दोहराती रहती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ पढ़ती हुई चलते फिरते पढ़ती रहती हूँ, लेकिन मतलब हर सॉरी वक्त। टीचर, अपनी बात काट रही हूँ। जी सॉरी, मुझे बस एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी है। मुझे ये चीज़ पूछनी है कि अच्छा, ऐसा होता है कि आप जो है वो इस तरफ, जैसे अब आप क्लास की बात करिए, कोर्स की बात करिए, आप एक स्टेप बढ़ाते हैं ना इस तरफ, तो ऐसा लगता है कि वो शैतान जो है ना, वो बहुत ज्यादा ताकत से आपको उतनी बुरी तरह से वापस खींचता है कि ऐसा लगता है आप तो बिल्कुल ही जीरो पर वापस आ गए, जीरो से भी बहुत पीछे माइनस में चले गए। तो ये कैफियत ना, मैं बहुत दफा इसमें जाती हूँ और मैं बहुत तेजी से वापस पीछे आ जाती हूँ। तो ये ना मुझे समझ नहीं आता कि मैं इससे कैसे निकलूं, ओवरकम कैसे करूं मैं इससे। और मुझे बहुत मुश्किल होती है ना कि इस चीज में कि वापस दुआ जाना, और करें, फिर बहुत। दुआ किया करें अल्लाह ताला से। देखिए हम इंसान ना अल्लाह के मोहताज हैं, हर अपने नेक अमल में भी और अपने बुराई की तरफ जाने में भी। यानी कि बुराई की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हम अल्लाह ही की वजह से, अल्लाह ही की मदद से बचेंगे, और हम अगर नेकी करना चाहते हैं तब भी हम अल्लाह ही की मदद से नेकी करेंगे। हम इतने मोहताज हैं अल्लाह के, और ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। और इस चीज़ के लिए हमें दुआ करनी होगी अल्लाह से कि अल्लाह मुझे हमें इस्तिक़ामत नसीब फरमा। आपको पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें उठा रहे थे और दुआ क्या कर रहे थे कि अल्लाह हमसे ये खिदमत कबूल कर ले, अल्लाह हमें मुसलमानों में से बनाना, अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बनाना, अल्लाह मेरी औलादों में से मुसलमान पैदा करना, मेरी औलाद को, और मुझे नमाज पे कायम करना। तो क्या ये खुद नेक नहीं थे? ये नेक थे, ये ऑलरेडी कायम थे इन सब चीज़ों पे, लेकिन ये फिर भी इनकी नबियों की सारों की दुआएं आप देखें कि किस तरह की, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन, कि ऐ अल्लाह हिदायत देने के बाद मेरे दिल को टेढ़ा मत करना। तो ये दुआएं मुस्तकिल हमने करनी है अल्लाह ताला से, मुस्तकिल। देखें, एक दफ़ा अल्लाह का हाथ पकड़ लिया, एक दफ़ा अल्लाह का दामन हाथ में आ गया, एक दफ़ा इस सुकून को पा लिया, तो इस पर कायम रहना भी ज़रूरी है। इसके लिए दुआ करनी पड़ेगी, अल्लाह से दुआ करनी पड़ेगी कि अल्लाह मुझे अपना दामन छुड़वाना नहीं, अल्लाह मुझे फिसलने मत देना, अल्लाह मुझे अपने साथ रखना, मुझे अपनी रहमत में रखना। ये ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ मैं भटकी तो शैतान तो ले उड़ेगा। आप देखें कि इवन मौत के टाइम पर एक तरफ जो है वो इंसान गरगरी के टाइम पे होता है, उस टाइम पे भी शैतान जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। वो लगा हुआ होता है कि इंसान इस टाइम पर जो है वो गुनाह कर ले कि इंसान जो है वो जन्नत में जाने से रह जाए।
اور آپ دیکھیں کہ انسان سوتا ہے، آرام کرتا ہے، شیطان آرام بھی نہیں کرتا، وہ آپ کے خوابوں میں بھی آ کے آپ کو تنگ کرتا ہے. بہت سے ایسے خواب دیکھتے ہیں نا آپ جو کہ بے مطلب سے عجیب سے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے آپ عجیب سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ خواب شیطان کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. تو اور اچھے خواب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں، خواب جو ہوتے ہیں وہ نبوت کا میں بھول گئی، شاید 40واں حصہ ہوتا ہے. ہاں جی، نبوت کا 40واں، یعنی کہ جب کوئی بھی نبی نبوت کی اس پہ فائز ہوتے ہیں تو ان سے پہلے ان کو سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جی فرحانہ آپ بولیے. میں جب ٹو ینگ تھی تو میں اس وقت بہت پریشان ہوتی تھی. فیشن، بڑے بڑے بندے پہنا، بال کھولنا، بال کھول کے شادیوں میں جانا. ایف ایم کو میں پوری پوری رات سنتی تھی، غزل، شاعری، لمٹ کراس گانوں کی بھی. اور ایون کہ ناچ گانا شوقین جنون. لیکن میری دعا کام آئی، الحمدللہ دعا کام آئی. اور ایک یہ ہے کہ میں نے کبھی اچھی باتیں سننا نہیں چھوڑا پاپا سے، اور ایک بیان سننا نہیں چھوڑا. الحمدللہ. بیان اگر ہم اس ماحول میں رہیں گے تو ہم اس ماحول ہمیں کھینچے گا پھر اپنی طرف. نہیں تو بالکل اگر ہم بالکل اس کو سنیں گے نہیں تو ہم آؤٹ ہو جائیں گے. بالکل بالکل صحیح بات کی آپ نے، بارک اللہ فیک. بالکل جی. اب یہ باقی جب ہم وہ پورا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ لاسٹ میں لیتی ہوں میں سب کے سوال. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج آیا تھوڑی سی زیادہ تھی تو اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا بور نہ ہو جائیں، تو آپ لوگوں کو بھی ایڈ آن کر لوں تاکہ جاگ جائیں آپ لوگ. اگر تم اجتناب کرتے رہو گے بڑے بڑے گناہوں سے، یعنی کبائر گناہ سے، کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچے ہو، تو چھوٹی چھوٹی جو گناہ تم سے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم کرتے رہیں گے. اس کے بارے میں ایک مرتبہ کیا ہوا تھا کہ حضرت حنظلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں، تو وہ گھر سے باہر نکل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. اور یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل رہے تھے تو حضرت ابوبکر کو پایا انہوں نے راستے میں، اور کہے کہ حضرت ابوبکر نے ان سے پوچھا کہ کیا کہتے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. پھر کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں اس لیے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ اگر تمہاری ایمانی کیفیت جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے اور ویسا تمہارا ایمان نہیں رہتا، تو مطلب ایمانی کیفیت کم ہونا ہی بیسیکلی منافقت ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہوں تو بہت ہی ایمان بہت لیول پہ ریز ہوتا ہے، لیکن جب میں گھر میں ہوتا ہوں اپنے گھر والوں میں تو ایمان اتنا نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا بھی یہی کیفیت ہے، میرا بھی یہی حال ہے، تو ہم دونوں چلتے ہیں ان سے پوچھنے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ اگر تمہارے ایمان کی کیفیت ہمیشہ ویسی ہی ہو جیسی درس کے محفل میں بیٹھ کے ہوتی ہے یا میرے پاس ہوتی ہے، تو پھر تو فرشتے تم سے راستے میں مصافحہ کریں، یعنی تمہیں فرشتے نظر آنے لگے، تم فرشتے بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ایسے انسان جو کہ گناہ کرتے رہیں لیکن گناہ کے ساتھ فوراً ہی معافی بھی مانگے، یعنی کہ خطائیں کریں گے تو اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ ایسا کہ جیسے ایک شخص کا اونٹ جو ہے وہ سواری اور کھانے پینے اور ساری چیزوں سے لدا ہوا وہ کھو جائے اور صحرا میں ہو وہ، اور اسے بس اپنی موت نظر آ رہی ہو، اور ایک دم جو ہے وہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ یا جو بھی اس کی اونٹ ہے سواری وہ اسے مل جائے، تو وہ کتنا خوش ہوگا. اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ، اس شخص سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ پلٹتا ہے اس کی طرف اور لوٹ کر اللہ سے رجوع کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اس کیفیت میں تو توبہ سے کبھی بھی نہیں انسان کو آر محسوس کرنی کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں، میں نے تو اتنے گناہ کر لیے یا مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، میں یہ کرتا رہتا ہوں. تو اس میں کبھی بھی آر نہیں محسوس کرنی، ایون اگر کسی سے بڑے گناہ بھی ہوئے ہیں. تو چھوٹی گناہوں کے بارے میں بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہے کہ چھوٹے گناہ اگر تم کبائر گناہ سے بچتے رہے ہو تو چھوٹے گناہ ویسے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں. یعنی اگر تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو چھوٹے گناہ اس سے دھل جائیں گے. جیسے چھوٹی کوتاہیاں جو ہے جو انسان سے اکثر ہوتی ہیں، جیسے آداب میں کمی ہو گئی، احکامات میں جزیات میں کوئی کوتاہی ہو گئی، فرض کے احکامات میں کچھ کمی ہو گئی، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہوتے رہتے ہیں. تو یا بغیر کسی ارادے کی کوئی ایسی بات کہہ دی جو غیبت کے حکم میں آ گئی، تو ایسی معاملات یہ سب چھوٹے اس میں ہو گئی. تو اگر کبائر گناہ سے وہ بچا ہوا ہے، انسان پاک صاف ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ ان سے بھی ہو جائے گا.
پاک صاف اللہ تعالیٰ، یعنی چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی معاف کر دے گا. جیسے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں کہ وضو کے اعضاء جب ہم دھوتے ہیں تو ان اعضاء کے دھلنے سے، یہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو اعضاء آپ دھوتے جاتے ہیں ان کے گناہ آپ کے دھلتے جاتے ہیں. اور نماز کی ہر رکعت میں، ہر سجدے میں، جیسے انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے اور تو جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو کندھے پر جو گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. اسی طرح جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اور مزید گر جاتا ہے. تو اس طرح نماز سے فارغ ہوتے ہوئے وہ کافی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. جیسے 2 نمازوں کے درمیان میں جو بھی گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے. لیکن کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ. پھر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، یعنی دونوں جمعے اگر اس نے پڑھے ہیں تو لگاتار درمیان میں جو گناہ ہوئے ہیں اس سے وہ معافی ہو سکتی ہے. پھر ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک، اور ایک حج کے بعد انسان معصوم ہو جاتا ہے نا، چھوٹے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر بڑے گناہوں کی تو وہ توبہ کرتا ہی ہے وہاں جا کے. ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کرتی ہیں. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے. ان برائیوں سے مراد کبائر نہیں ہے، صغائر ہیں، یعنی کبائر گناہ توبہ کے بغیر جو ہے وہ معاف نہیں ہوگے، ان کے لیے توبہ کرنی پڑے گی. اور کبیرہ گناہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ جن پر لعنت کی گئی ہے. حدیث، یعنی حدیث میں قرآن و حدیث میں کہ جن گناہوں کے اوپر لعنت کی سزا آئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں. وہی پھر ان پہ وعید آئی ہے. وعید کا مطلب ہے کہ ان کے بارے میں عذاب کی یا اس طرح کی کوئی بات آئی ہے، یا قرآن سنت میں ان کو حرام کہا گیا ہے، یا پھر جن پر حد جاری ہوئی ہے. اور حد کون سی جاری ہوئی ہے؟ حد کن پہ جاری ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. یہ والے گناہ ہیں کہ جیسے زنا جو ہے اس پر حد ہوئی ہے نا جاری. زنا اگر کسی کنوارے نے کیا ہے تو 100 کوڑے پڑیں گے. اگر کسی شادی شدہ نے کیا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر کسی نے حد قذف، یہ کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اگر کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہے اور وہ اسے ثابت نہیں کر سکا تو یہ حد اس کے اوپر 80 کوڑوں کی حد ہے. پھر قتل کی حد کیا ہے کہ قصاص لیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا قاتل کو. مرتد کیا ہوتا ہے؟ مرتد وہ ہوتا ہے جو کہ اسلام سے پھر جائے تو اس کی سزا قتل ہے، لیکن قتل انسان نارمل لوگ عوام نہیں کریں گے، یہ حکومت کرے گی، ریاست کی ذمہ داری ہوگی، ریاست کرے گا یہ کام. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کوئی شخص ہمارے ملک میں بھی اگر کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے کوئی اور مذہب چینج کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اقلیت ہوتی ہیں وہ اس کو پروٹیکشن دیتی ہیں. وہ پھر اس طرح سے جیسے اگر کوئی اور مذہب اختیار کر لیتا ہے تو اس کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. تو اس طرح وہ اس مطلب دنیاوی معاملات میں تو وہ بچ جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو نہیں بچے گا. پھر چوری کی حد کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. پھر یہاں پر واپس آ جائیں آپ. کبیرہ 7، یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اس میں جو آئے ہیں وہ 7 یہ رہے. شرک، جادو، کسی کے اوپر جادو کرانا، یہ حرام بھی ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اگر زندگی میں کسی نے توبہ نہیں کی تو وہ پھر انسان جنت میں نہیں جا سکتا. حرام قتل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قتل تو ویسے ہی حرام ہے نا. حرام قتل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ویسے ہی بے گناہ مار دیا گیا ہے، اگر کسی کو قصاص میں مارا گیا ہے تو وہ پھر حرام قتل نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. قصاص مطلب بدلے میں، خون بہا کے لیے. پھر سود، یہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. یتیم کا مال کھانا، یہ ہم نے شروع کی آیات میں پڑھا تھا. جنگ سے بھاگ جانا، یعنی جنگ کے دوران میں فوجی کا جنگ سے پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے. پھر پاک دامن مومنہ عورت پر تہمت لگانا. مومن مرد پہ تہمت لگانا بھی گناہ ہے، لیکن عورت کی عزت زیادہ، عصمت جو ہے وہ زیادہ نازک ہوتی ہے نا معاشرے میں، اس لیے اس کا ذکر آیا زیادہ. ان کے علاوہ دیگر مقامات پر جو کبیرہ گناہوں کا ذکر ہوا ہے وہ ہے مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل کرنا، جیسے ابارشن کرانا، کہ انسان یہ سوچے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیں کہ یہ بات پھر سے آ گئی کہ یہ بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ 2 بچے کرنے کے بعد اگر تیسرا حمل ٹھہر جاتا ہے تو اسے ابورٹ کراتے ہیں. کیوں بھئی؟ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اچھے لوگ، مطلب مڈل کلاس بھی اور اپر مڈل کلاس بھی، اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ نہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. بھائی آپ کو واضح قرآن مجید میں یہ آیات آتی ہیں کہ ہم تم کو کھلاتے ہیں، ہم ان کو بھی کھلائیں گے. تم ان کو قتل مت کرو یہ سوچ کر کہ افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس جو بچے ہیں بس ہم انہیں کو کھلا پلا لیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ سیلفشنس بھی ہے ایک طرح سے، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بس جو ہے ہمارے پاس وہ ہمیں ہی پورا ہو جائے، بس ہم اور کسی کے لیے نہیں نکال سکتے، بھلے سے اپنی اولاد کیوں نہ ہو.
تو ایک دفعہ میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ ایک جگہ پر کہ ایک عورت تھی، اس کا اسی طرح وہ ابارشن کروانے گئی ایک ڈاکٹر کے پاس. تو ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے آپ کی ساری صحیح ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کا جو ہے وہ کر دیں گے، لیکن ایک کام کرتے ہیں کہ آپ کا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے اور کتنے بچے ہیں، تو انہوں نے کہا ایک میرا بیٹا ہی ہے جو چھوٹا سا تھا، وہ 1.5 سال کا یا 2 سال کا اس طرح سے اس کے پاس تھا. تو کہتے ہیں کہ کام کرتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ کیری کر لیں، جو آپ کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو کیری کر لیں، اس کو پیدا کر لیں، جو آپ کے پاس موجودہ بچہ ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو وہ عورت ایک دم سے اس نے اس کو گلے سے لگا لیا اور اس نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ ابھی آپ کے پاس موجود ہے، سامنے ہے، تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتی، یہ جو اندر ہے یہ بھی آپ ہی کی اولاد ہے، یہ بھی جو ہے وہ آپ کے اپنے خون سے ہی ہے، تو آپ اس کو قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، لیکن اس کو قتل نہیں کر سکتی. دونوں کا ایک ہی حکم ہے نا. تو یہ ویسی ایک مثال تھی، تو میں نے آپ کو بتائی کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا. لوگ کہتے ہیں اسکولنگ بہت مہنگی ہے اور اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، اس لیے بولتے ہیں کہ اسکولنگ مہنگی ہے، فلاں چیز مہنگی ہے. آپ دیکھیں جب آپ کی اولادیں ہوتی ہیں نا، آپ کے خود بخود آپ کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اور دوسری بات یہ کہ اسکولنگ جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم والی اسکولنگ یہ ضروری نہیں ہے، یہ کوئی مینڈیٹری چیز نہیں ہے کہ آپ بڑے سے بڑے مہنگے اسکولوں میں ہی پڑھائیں. آپ بچوں کو ہوم اسکول بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے چھوٹے اسکول میں ڈال کے آپ خود اس پہ توجہ دے سکتے ہیں. مائیں کتنی پڑھی لکھی ہیں، ساری ہی مائیں آلموسٹ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، تو کیا اپنے بچوں کو توجہ نہیں دے سکتی؟ ضروری ہے ٹیوشن سینٹرز میں ڈالنا، ضروری ہے کہ ہر چیز کے لیے جو ہے وہ قاری صاحب بھی رکھنا، تو ہر چیز کرنا. آپ اپنے بچوں پہ خود توجہ نہیں دے سکتے؟ آپ خود تجوید سیکھیں، آپ خود قاری صاحب خود پڑھائیں، آپ قاری صاحب کو کی چھٹی کریں، خود پڑھائیں آپ. تو یہ اگر آپ کریں گے تو وسائل خود بخود کنٹرول ہوں گے، آپ جتنے چاہے پھر بچے پیدا کر سکتے ہیں. میں نے خود اپنے بچوں کو 3 سال ہوم اسکولنگ کیا ہے، اور سارے کے سارے لڑکے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ دماغ بالکل گھوم جاتا تھا سارے بچوں کو ایک ساتھ گھر میں رکھنا اور سارا 24 گھنٹے 24/7 ان کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہوتا. لیکن یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ خود ان چیزوں کو مینٹین نہیں کریں گے تو معاشرہ کس طرح سے کنٹرول میں آئے گا. آگے دیکھیں، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا. ایک تو زنا ویسے ہی بڑا گناہ ہے، اور پڑوسی کی بیوی سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کیونکہ دیکھیں پڑوسیوں کے تو ویسے ہی اتنے حقوق ہیں. اس کے بارے میں آیا تھا نا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق بتانا شروع کیے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید ان کو جائیداد میں بھی حصہ ملے گا، اس قدر زیادہ حقوق بتائے گئے. تو پڑوسی کی بیوی تو آپ کی اپنی عزت ہوئی، اس کو تو آپ نے ذرا سے بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا. پھر آپ دیکھیں کہ چوری، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں چوری کرتے ہیں. تو پھر شراب نوشی، اس سے بھی یہ بھی کبیرہ گناہ. پھر جھوٹ بولنا، کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا جی. یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں کہ جو ہے وہ چھوٹا موٹا گناہ بول دو، کسی کا فون آیا ہے کہ کوئی گھر پہ آیا، بول دو ماما سو رہی ہیں، بول دو ماما جو ہیں وہ نہا رہی ہیں یا کچھ بھی اور کام کر رہی ہیں. جھوٹ بول دیتے ہیں، بہت آرام سے بولتے ہیں. یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے منافقین جو ہے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، عذاب علیم دیا جائے گا انہیں، اور دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. فحش گفتگو کرنا، یہ بھی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. کیوں؟ اس سے دوسروں پر غلط اثر پڑتا ہے، ایون آپ کی اپنی سوچ پہ غلط اثر پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو تھوڑا سے بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے تو تڑاک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور مذاق میں دے رہے ہوتے ہیں. یہ فحش میں آتا ہے اور پھر یہ عادت بن جاتی ہے. بہت سے چھوٹے گناہ مل کر بھی جو ہے وہ بڑے بن جاتے ہیں. یہ بھی سوچنا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا، چھوٹا ہی تو گناہ ہے نا، تو انسان اس پہ جمع رہے تو پھر کیا ہوگا، وہ بڑا بن جائے گا. یہ ہینڈز جو ہے نا وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں سب لوگ، کیونکہ نا مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نا لیتی ہوں سوالات یہ کمپلیٹ کر کے، بس 35 آیات ہیں انشاءاللہ. اور پھر وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جو تمہارے پاس ہے اس کے پر نظر رکھو، یعنی کہ اور تمنا نہ کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی دوسروں کو جو ملا ہے اس کی تمنا مت کرو. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.
تو دیکھیں اللہ کی تقسیم میں حرص نہ کرو اور کسی انسان سے حسد نہ کرو، یہ حسد ہے۔ سب انسان برابر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان درجے رکھے ہیں، کسی مرد کو بنایا، کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، اسی طرح علم میں بھی کسی کو فضیلت دی ہے، کسی کو جسمانی طور پہ مضبوط بنایا ہوتا ہے، کسی کو فہم کے اعتبار سے بہت اچھا بنایا تو کسی کے پاس ہنر بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی بہت اچھی کوکنگ کر سکتا ہے، کوئی اچھی ڈرائیونگ کر سکتا ہے، کوئی اور مزید اس کے اپنے کام ہے، کسی کو زیادہ مال دے رکھا ہے اللہ نے، کسی کو کم دیا ہے، تو کسی کو اور کسی چیز میں اچھا بنایا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر خالی سب کو برابر سب کچھ دے دیا ہوتا تو پھر آزمائش کس بات کی ہوتی، امتحان کس چیز کا ہوتا؟ امتحان تھا تبھی تو درجہ بندی ہوئی نا۔ عام طور پر یہ موازنہ جو ہے نا زیادہ تر مرد اور عورت کے درمیان میں، مرد تو نہیں کرتے، عورتیں ہی کرتی ہیں، مردوں کی حرص کہ مردوں کو جو ہے وہ زیادہ حصہ بھی مل رہا ہے، مردوں کو جو ہے وہ زیادہ فیسلٹیز ملتی ہیں، مرد جو ہے وہ قوام ہے، مرد کے اوپر مرد جو ہے اس کو سربراہ بنا دیا گیا۔ یہ جو ابھی بات ربابہ بھی کر رہی تھی، تو آپ دیکھیں کہ جس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے یا جس کو جتنی نعمت ملی ہے نا اس کے اوپر اس کی آزمائش بھی زیادہ ہے۔ اگر مرد کو جو ہے وہ قوام بنایا ہے نا تو مرد کی رسپانسبلٹیز آپ دیکھیں ذرا، مرد کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی دیکھ بھال اور نان نفقہ کرے گا، اگر وہ نہیں کرے گا تو جواب دہ ہوگا۔ اگر اسے 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عدل کرنے کا بھی اس کے اوپر حکم ہے کہ اگر تم نے ایک بیوی کو کم دیا اور اس کو لٹکائے میں چھوڑا اور دوسری کو زیادہ دے رکھا ہے اور اس کے اوپر زیادہ ٹائم زیادہ اسپینڈ کرتے ہو تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آدھے دھڑ سے یعنی آدھا دھڑ مفلوج اٹھایا جائے گا۔ تو یہ گناہ ہے نہیں ہے؟ اگر بیوی تمہاری جو ہے وہ تمہاری محکوم بنائی گئی ہے تو تم اس کے اوپر ذمہ دار ہو، اس کے ایمان کے اوپر، اگر وہ بے روی پہ جا رہی ہے یا تم نے اسے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے یا تم اسے فورس کرتے ہو برائی کی طرف جانے پر، تو تمہارا حساب ہوگا، اس پر نہیں ہوگا اس حساب سے کہ اگر تم نے جبر کیا ہے تو ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، میراث میں بھی مردوں کا زیادہ حصہ ہے، تو یعنی عورتوں کو کیا ملا؟ مردوں کو جہاد کی وہ ملتی ہے، عورتوں کو تو جہاد کا حکم نہیں ہے نا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ عورتیں اگر مرد کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں نا تو یہ ان کے لیے بھی جہاد ہے۔ جیسے اگر مرد کو دیکھ کے عورت جب مرد گھر آتا ہے تھکا ہارا اور اپنا شوہر، اور وہ بیوی کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے تو عورت کو اس کے بدلے میں جہاد کا ثواب ملتا ہے کہ اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب مرد گھر آتا ہے تو خواتین کا کیا معاملہ ہوتا ہے، صبح سے لے کے شام تک کی ساری روداد، تمہارے بچوں نے اتنا تنگ کیا، یہ فلاں ہوا، میڈ نہیں آئی تھی، یہ نہیں ہوا تھا، یوں نہیں ہوا تھا، ساری کہانیاں ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ میں سے اگر کوئی خواتین، جیسے ہم لوگ کبھی شاپنگ پہ جاتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں باہر جاتے ہیں، تو گھر آ کے ہمارا کیا دل چاہتا ہے؟ کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جائیں اور جا کے نا سکون سے لیٹیں یا تھوڑی دیر چائے پئیں، سکون کریں تھوڑا سا۔ اس سچویشن کو رکھ کے ذرا مردوں کو دیکھیں، یہ روز جاتے ہیں بیچارے، اور وہاں اپنے آفیسز میں کیا یہ لوگ اپنے کیا ان کو سامنا ہوتا ہے، کن آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے، کیسے کیسے منہ دیکھنے پڑتے ہیں، کتنا بہت سے جھڑکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، راستے میں جو ہے وہ جاتے ہوئے ٹریفک سے پہ کس کے منہ ماری ہو جاتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے بیچاروں کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں یہ گھر تو نہیں لے کے آتے، تو پھر ہم اپنے گھر کی ساری پریشانیاں ان کے سامنے کیوں رکھتے ہیں؟ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اپنا کنٹرول کرنا چاہیے نا اپنے معاملات میں، کہ اگر بچہ تنگ بھی کر رہے تو چلے تھوڑا بہت بتا بھی سکتے ہیں، لیکن ہر وقت ہی یہ شکایتی رونا نہیں رونا چاہیے، کب خوش رہنا چاہیے کہ مرد گھر آنے کا اس کا دل چاہے کہ میری بیوی گھر میں انتظار کری ہوگی، اس نے کیا میرے لیے سرپرائزز تیار کر رکھے ہیں، کیا وہ مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے گی، میں اسے دیکھ کے خوش ہوں گا۔ تو اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں، اپنے شوہر کے لیے سنوریں، اپنے شوہر کے لیے سارا کچھ آپ کی انرجیز لگ رہی ہوں تو کتنا اچھا ہے، اور یہ آپ کے لیے بھی، ابھی دنیا کے لیے بھی ہمارے رشتے اس میں سدھریں گے اور آخرت میں بھی اس کا بہت ثواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں موازنہ عورت و مردوں کا اس طرح سے زیادہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ ہم سوچتے ہیں کہ اس طرح، تو وہی بالی بات میں بات تھا میں نے بتا دی ہے، سوری۔ تو ہر نعمت کے ساتھ آزمائش لگی ہوئی ہے، تو اگر تمنا کرو گے کہ مجھے زیادہ مال مل جائے تو پھر اس کی آزمائش بھی ساتھ میں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے جائیں گے اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہیں، ان کا بھی ان کا حصہ دو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی جو حلیف اور منہ بولے بیٹے تھے، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کا جو ہے وارث، وہ وارث تو نہیں ہوں گے، لیکن زندگی میں اگر ان میں کچھ دینا چاہتے ہیں یا وصیت 1/3 میں سے کوئی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا وارثوں میں نہیں ہوگا. لِلرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، یہ وہ آیت ہے جس پہ خواتین بہت ناراض ہوتی ہیں کہ مردوں کو حاکم کیوں بنا دیا ہے. تو وجہ وہی ہے کہ اس فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے بسبب اس کے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور مرد مال خرچ کر کے خوش ہوتا ہے، جبکہ عورت مال خرچ کر کے خوش نہیں ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ. یعنی اگر وہ اپنی محنت سے کمائے نا عورت نے، ویسے اس کے پاس کوئی مال ہے تو وہ خرچ کرے گی تو خوش ہوگی، لیکن اگر وہ محنت سے کما رہی ہے اور اسی کے اوپر ذمہ داری، جیسے آج کل عورتیں کماتی ہیں، تو وہ پھر ان کو یہ بار لگتا ہے، کیونکہ گھر آ کے انہیں گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے اور بھی چیزیں وہ کر رہی ہوتی ہیں، تو انہیں یہ بوجھ لگتا ہے. جبکہ مرد جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے ارن کر کے اور ان پہ خرچ کر کے خوش ہوتا ہے. ایک دو مرتبہ میرے ہسبینڈ ویسی بات کرتے کہتے ہیں میں تم لوگوں کو کھاتے پیتے دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے. مطلب یہ میں ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ مردوں کو یہ اندر یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو خوش دیکھتا ہے، خوشی سے کھاتا پیتا دیکھتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے. مغرب ہو گئی ہے میری طرف، مجھے جلدی کمپلیٹ کرنا ہوگا یہ. بس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں. اطاعت شعار تھا یہ، اطاعت سوار نہیں ہے. یہ غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. باوجہ ہے یہ ورڈ تھا باوجہ. باوجہ اس کے جو حفاظت کی ان کی اللہ نے، یعنی ان کے حقوق کی، اور وہ عورتیں جو تم ڈرتے ہو ان کی. اچھا یہ آیت نا مجھے لگتا ہے کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی، اس کو ہم نیکسٹ اس میں کمپلیٹ کر لیں گے. آیت نمبر 33 تک رکھتے ہیں آج، 34 35 انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. ایک منٹ میں اذان کا ویٹ کر لی ہوں، اذان ہو جائے پلیز. جی اسپیڈ میں سمجھ نہیں آئے گا، یہ آیتیں نا تھوڑا سا زیادہ سمجھانے والی ہیں، تو آیتیں میں انشاءاللہ وہ آپ کو نیکسٹ میں پڑھا دوں گی. جی آپ لوگوں کے، میں جو کسی کے ہینڈ ریز ہوئے تھے پلیز وہ سوال کر لیں. جی اسپا آپ بولیں اگر سوال ہے یا جو بھی شیئر کرنا چاہتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم میرے السلام. 2 سوال تھے. ایک تو یہ بچوں سے ریلیٹڈ تھا کہ آج کل یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ اگر ایون ہسبینڈ وائف میں بھی یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ اگر ہم زیادہ چاہ رہے ہوں بچے تو زیادہ تر ہسبینڈس کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ آج کل تربیت کرنا بہت مشکل ہے، تو 2 کی ہی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اس طرح سے کر کے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپس میں سمجھائیں ایک دوسرے کو، اور کیا. یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ پیار سے سمجھائیں، تھوڑا مائنڈ بنائیں، تھوڑا سا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نرم کر دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 1-2 بچوں کی تربیت اچھی کر لیں گے اور 3 کی نہیں کر پائیں گے. بھائی جہاں 2 بچوں کی تربیت ہو رہی ہے وہاں تیسرے کی بھی ہو جائے گی. جو آپ کے گھر کا ماحول ہوگا وہ وہی تو اڈاپٹ کرے گا، وہ اور کہیں باہر تو نہیں آپ نے جانا ہے اس کے لیے تربیت کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ کفالت کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے، تو ہر چیز اس سے ہو جائے گی. مہنگائی میں بھی ہم کھا پی رہے ہیں الحمدللہ، ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کوئی بھوکا مر رہا ہے. جی بالکل. اور دوسرا یہ سوال تھا کہ جیسے کچھ لوگوں کو جس طرح بہت زیادہ تجسس ہوتا ہے تو وہ کافی ڈائریکٹلی کوشچن پوچھ لیتے ہیں، اگر آپ ان سے کوئی بات نہیں بھی شیئر کرنا چاہ رہے، جیسے کوئی بھی آپ کی بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ایسے عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ڈائریکٹ منہ پر کچھ پوچھ لیتے ہیں اور آپ وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے ان سے. تو اس معاملے میں انسان پھر کیا جھوٹ کے سے ریلیٹڈ میں کوشچن پوچھ رہی ہوں کہ اس معاملے میں انسان کو کیا کیا کرے وہ؟ دیکھیں ایسی بات کہیں جو نہ جھوٹ ہو نہ سچ ہو، یا یہ کہ آپ ان کو اس طرح سے اتنا فرملی جواب دیں کہ وہ بعد میں آپ سے نہ پوچھیں. انسان کو اس چیز کی حکمت بھی آنی چاہیے نا کہ انسان کو دوسرے سامنے والا انسان جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا ڈسٹینٹ رہے. اگر اس نے پوچھ بھی لیا ہے تو آپ اس طرح سے کچھ کہہ سکتے ہیں، کچھ ایسا طریقے سے کہ جو بدتمیزی بھی نہ ہو اور وہ بندہ اپنی لمٹس میں بھی رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ کی اجازت نہیں ہے جی، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. جی روبینہ آنٹی آپ بولیے. عائشہ آپ بولیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی جی عائشہ. جی میرے سوال
میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم سے راضی ہوتا ہے، اس طرح کی آپ نے کوئی بات بولی، تو لائک ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ یا اکثر میں بیان سنتی ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یا وعدہ نہیں توڑتا، کیونکہ obviously اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، تو وہ جب بندے سے وعدہ کرتا ہے تو پھر وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ کوئی سائنس وغیرہ بھی تو ہوتے ہوں گے نا. آپ کے دل سے ہی پتہ چلتا ہے. آپ کا دل اگر آپ کی ان چیزوں میں لگ رہا ہے، اللہ ہی کی چیزوں میں لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ کے کاموں میں، اللہ کی چیزوں میں، اللہ کی ٹھیک بات ہے. میں. اور ایک اور سوال. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور ایک اور سوال ہے، آپ نے ابھی بولا کہ ایک بندہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے مال عطا کر، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ساتھ میں بولا کہ اللہ تعالیٰ جو یہ مانگتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آزماتا بھی ہے آزمائش میں، تو اس کو تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کریں. میں نے یہ کہا کہ کسی اور کے پاس کچھ اور چیز ہے نا تو وہ مت مانگو، یہ کہہ رہی ہوں. جیسے یہ ہرس، یہ بیسیکلی ہرس ہے نا، کہ اللہ سے اس کا فضل مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی دے، اس کے پاس ہے مجھے بھی دے. لیکن یہ جو ہرس ہوتی ہے نا، یہ چیز کہ اس کے پاس جو ہے وہ ہی مجھے چاہیے، اور یہ چیز جو ڈیولپ ہو جاتی ہے پھر یہ حسد میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ پھر مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے چلی جائے. حسد یہ ہوتی ہے. تو یہ ہرس اور یہ حسد جو ہے نا، یہ ممنوع ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے انسان کو. اللہ سے فضل مانگ سکتا ہے کہ اللہ میرے لیے جو بہتر ہے اللہ مجھے دے. دیکھیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس اتنی وسعت نہیں، فرض کریں کہ انسان نارمل کمانے والا ہے، تو وہ اس کی خواہش ہے کہ وہ بہت امیر ہو جائے، اور فرض کریں وہ امیر ہو جاتا ہے، اور امیر ہونے کے بعد وہ ایمان کھو بیٹھتا ہے، مطلب ایسی چیزوں میں لت میں پڑ جاتا ہے، ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے کہ ایمان ہی نہیں رہتا اس کا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے وبال ہو گئی. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسان کے حق میں کتنی بہتر ہے اور کیا ہے. کیونکہ انسان تو بس چمکتی دمکتی چیزیں مانگ رہا ہے نا، اس کو تھوڑی پتہ کہ وہ دور اندیش تو ہے نہیں. اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی شخص ہوتا ہے دور اندیش کہ میں اپنے آپ کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا ہے، لیکن اللہ انسان کو اس سے انسانوں سے بھی بہتر جانتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ وہ چیز آ جاتی ہے. جی روبینہ آنٹی. یہ آیت نمبر 11 میں ہم نے ذوالفروز پڑھا تھا، تو اس کی ڈیفینیشن تو سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن بات جو تھی اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی اتنی کلیئر نہیں ہوئی ہے. کس چیز کی بات؟ ایک ذوالفروز تھے کہ کتاب و سنت میں جن ورثہ کے ورثے مخصوص ہیں، جیسے ماں باپ، اولاد، شوہر، بیوی. لیکن ایک دوسرا تھا اسبات تھا، این سواد اسبا وہ ہو جائیں گے نا بہن بھائی. دیکھیں ذوالفروش میں بہن بھائی نہیں تھے، بہن بھائی کے علاوہ ماں باپ کے بہن بھائی بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. ذوالفروش میں کون تھا؟ ماں باپ تھے، صرف وہی جو بہت قریبی کلوز ریلیٹیوز ہیں. اوپر آپ جائیں یعنی کہ ایک بچہ ہے، بچے کے اوپر آپ کون ہوگا؟ ماں باپ، اور بچے کے نیچے کون ہوگا؟ اس کے بچے. صحیح ہے. تو یہی تین جنریشنز اس میں لکھی ہے نا، کہ اگر کوئی مرتا ہے تو اس کو ایک تو اوپر کی جنریشن کو ملے گا، اور ایک اس کی نیچے کی جنریشن کو ملے گا. اس کے علاوہ جو آس پاس اس کی اپنی لوگ ہیں جو کہ اس کے بہن بھائی ہیں، اور ماں باپ کے جو اور جو لوگ ہیں رشتہ دار ہیں ان کے بہن بھائی، اور جو بچوں کے مزید آگے بچے ہیں یا ان کے اس میں، تو وہ سب اسابہ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، جیسے تم نے ایک جگہ بولا تھا کہ اصحاب فروز کے نہ ہونے میں جو ہے، اگر وہ لوگ کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، شوہر بیوی، تو پھر یہ تو کلالہ والی جو ہے صورتحال پیدا ہو گئی. بھائی اصحاب الفروز نہ ہونے کی صورت میں کلالہ، ہاں تو تبھی تو ملتا ہے بہن بھائیوں کو. اچھا بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اوکے ٹھیک ہے. چلیں جی. سبحانک اللہم. سعدیہ کچھ کہنا ہے؟ بہت پریسائز کہنا ہوگا. ایک یہ جو آیت نمبر 24 ہے، اس میں جو 4 پوائنٹ تھا نا، حجاب و قبول. ہاں جی، یہ بتا دیں. ایجاب و قبول مطلب وہ جو نکاح کا وہ جو ایک وہ ہوتا ہے نا، کہ جس میں لڑکی نے کہا قبول ہے اور لڑکا کہتا ہے قبول ہے، یعنی کہ رضامندی بیسیکلی دونوں کی، ایجاب و قبول. ٹھیک ہے نا. وہ ضروری ہوتا ہے نا، وہ ایک جو ہوتا ہے وہ کوئی رسم تھوڑی ہے. ہاں جی کہ ایکسیپٹیبل وہ یہ. اور ایجاب و قبول سب کے سامنے ہوتا ہے، قریب مطلب کلوز کمرے میں بیٹھ کے ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح نہیں ہوگا.
ایجاب و قبول کا مطلب ہے کہ کھلے عام سب کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میں اس کا شوہر بننے کے لیے مطلب وہی جو کہ مجھے یہ قبول ہے، اور وہ عورت کہے گی ہاں مجھے قبول ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی انیلا باجی جلدی سے کریے گا پلیز، میری نماز جا رہی ہے. میم مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی میں بہت کنفیوز ہو گئی ہوں وہ پتہ چلنے کے بعد کہ رضائی بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ 5 دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پلانے کے بعد ہی وہ رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں. تو میرے رشتے داروں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ بچے کو دودھ پلایا اور اس کے بعد وہ رضائی بہن بھائی ہو. پھر یہ چلیں ہوتا ہے نا کہ یہ مسئلہ نا پھر دیکھیں کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ مفتیوں سے پوچھے جاتے ہیں، کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو کنڈیشنل ہوتے ہیں. جیسے ایک کنڈیشنل مسئلہ اس زمانے میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ آیات نازل ہوئی تھی. تو ایک عورت کے گھر میں اس کا منہ بولا بیٹا تھا یا اڈاپٹڈ سن تھا جو آتا جاتا تھا، پھر اس کو جو ہے وہ بڑی عمر میں دودھ پلوایا گیا تھا. تو پھر اس طرح مطلب یہ کچھ کنڈیشنل چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ میں نا پوچھ کے بتا دوں گی انشاءاللہ آپ کو. ٹھیک ہے، چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک. میں یہ والا آپ کو کہ 5 دفعہ میں سے اگر کسی نے کم دفعہ کروایا ہے تو وہ کس کا کیا حکم ہے میں انشاءاللہ پوچھ کے بتا دوں گی. ٹھیک ہے، چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم